الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان گرامی، بحمد اللہ تعالی آج 10 روزہ مجالس کی 8ویں مجلس ہے، اور پھر آج کی مجلس کے بعد انشاءاللہ تعالی 2 اور مجالس باقی رہیں گی، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اصلاح باطن کے حوالے سے کسی نہ کسی موضوع پر آپ کو مخاطب کریں گے. اور انشاءاللہ آخری جو مجلس ہوگی یعنی جمعہ کے دن، اس میں ہم یہ جتنی بری خصلتیں، برے اخلاق جن کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ان کا علاج بھی بیان کر رہے ہیں، یہ بیماریاں ہیں روحانی. جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو ویسے یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور جب تک اس کی اصلاح نہ ہو آدمی کو نہ اطمینان قلبی نصیب ہو سکتا نہ اللہ کا قرب. تو اس کا علاج بھی بیان کریں، لیکن اس کا ایک پریکٹیکل جو طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا، انشاءاللہ آخری مجلس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. گزشتہ کل کی مجلس میں نے حب مال کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، یعنی اس کی مذمت میں، اور اس سے جو خرابیاں یا بری خصلتیں یا روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. 2-3 بیماریاں اس کے ضمن میں بیان کی تھی. ایک تو بخل کی بیماری، دوسرے لالچ اور طمع کی بیماری، اور حرص کی بیماری. اور پھر اس کا علاج بھی میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا تھا. لیکن یہ جو بھی باتیں عزیزوں بیان ہو رہی ہے صرف علم ہے، معلومات ہے. کیا محض معلومات سے آدمی کی کوئی بیماری دور ہو سکتی؟ جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جسمانی کئی بیماریاں ہم کو لاحق ہوتی ہیں، نزلہ ہے، کھانسی ہے، شوگر ہے، اور بھی کئی ہیں، بڑی ہیں، چھوٹی ہیں. تو اس کے بارے میں کئی لوگوں کو معلومات نہ رہتے، ڈاکٹر کرنے جاتے، دوا کھا لیتے، اچھے ہو جاتے. کئی لوگوں کو معلومات بھی رہتی اور بہت زیادہ معلومات رہتی، تو ان کو فائدہ بھی رہتا کہ انہوں احتیاطی تدابیر اس کے حوالے سے اختیار کر سکتے. مثلا کوئی آدمی کو معلوم ہے کہ بھائی شوگر نہیں ہونا بولے تو آدمی نیند صحیح کرنا اور کھانے ایسے نہیں کھانا جس سے اس کا جو ہے جگر خراب ہو جائے، لبلبا خراب ہو جائے، اور ایسے ہی جسمانی ورزش کرنا، اس کا آدمی اہتمام کرا تو شوگر کی بیماری انسان کو نہیں ہوتی. تو یہ معلومات کیا کرتے؟ صرف معلومات کے حد تک رہیں تو فائدہ نہیں دیتے. یہ معلومات کو عملی جامہ جب پہناتا تو اس کو فائدہ ہوتا. مثلا انہوں نے جب نہیں کھانے کے چیزاں نہیں کھاتا، کھانے کے چیزاں کھاتا، نیند جیسا درست صحیح کرنا ہے ویسا کرتا، اور فزیکل ایکٹیویٹی یا جسمانی ورزش وغیرہ کچھ کرتا، تو تب جا کے اس کو فائدہ ہوتا. تو ایسے ہی یہ روحانی بیماریوں کے حوالے سے بھی صرف معلومات کافی نہیں ہے. اس کے لیے جو سلوک جس کو بولتے، عملی اقدامات جس کو بولتے، یا مجاہدہ جس کو بولتے، جب تک وہ بندہ اختیار نہیں کرا صحیح معنوں میں اس کی اصلاح نہیں ہوتی. تو پھر یہ باتیں بیان کی کیوں ہو رہی؟ تو اس واسطے ہو رہی کہ جب تک آپ کو شعور بیدار نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کے نقصانات کیا ہے اس سے آگاہ نہیں کیا جائے گا، آپ سیریس نہیں ہوتے اور آپ سنجیدہ نہیں ہوتے اس موضوع پر. جیسے شوگر کی بیماری ایک آدمی کو ہو گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شوگر کے نقصانات کیا ہوتے. شوگر ہونے کے بعد آدمی پرہیز نہیں کرا تو کیا کیا اس کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں. تو پھر انہیں اس سے جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گا بچیں گا کیسا؟ تو یہ ڈرانا مقصود نہ رہتا، اصل میں آگاہ کرنا مقصود رہتا. تو ٹھیک ایسے ہی روحانی بیماریوں کے بارے میں بھی یہ جو معلومات ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ میں شعور بیدار کیا جائے، اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. دیکھو دوستو، جسمانی جو بیماریاں ہیں وہ یقیناً چھوٹی بڑی ہیں اور وہ نقصان دہ ہیں. بہت سی بیماریاں تو ایسی ہے جو ہلاکت خیز ہے، یعنی آدمی مر جاتا اگر اس کی طرف توجہ نہیں دیا، علاج کی طرف توجہ نہیں دیا، پرہیز کی طرف توجہ نہیں دیا. لیکن ہم لاکھ جو ہے کوشش کر لو، لاکھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لو، مگر ایک دن سب کو جانا ہے. صحت مند بھی جائیں گا، بیمار بھی جائیں گا، پرہیز کا راسو والا بھی جائیں گا. اب یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آدمی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، علاج کرتا ہے، تو اس کو نقصان کم ہوتا. عمر تھوڑی بڑھ گئی بول سکتے، تقدیر میں تو وہی لکھی ہوئی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں اس حوالے سے تو کہنا پڑے گا عمر ذرا بڑھ گئی ان کی، پرہیز کر لیے، اپنے آپ کو سنبھال لیے، بیماری کا علاج کرا لیے، اس واسطے فوری نہیں مر گئے. لیکن روحانی بیماریاں ایسی ہیں عزیزو کہ اگر ہم اس کا علاج نہیں کرا کہ دنیا سے چلے گئے تو جس حال میں گئے وہاں اسی حال میں اٹھیں گے نا. یعنی ایک آدمی کفر پہ مرا خدا نہ خواستہ تو کیا وہاں ایمان والا بن کے اٹھیں گا؟ ایک آدمی یہاں ایمان پہ مر گیا تو وہاں معاذ اللہ کافر بن کے اٹھیں گا کیا؟ جس حال پہ موت ہوئی اسی حال میں اٹھیں گا. تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کرا، بری خصلتوں سے اپنے باطن کو پاک نہیں کرا، اور یہ برے عادات و اطوار جس کا ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا اور اسی حال میں مر گیا تو جیسا مرا ویسے اٹھیں گا. اور جو لوگ اپنے باطن کو
مصفہ کیے، تزکیہ نفس کے ذریعے صاف اور ستھرا بنائے، تو وہ جس حال میں اٹھیں گے وہ بڑی اونچی ان کی شان ہوگی، بڑا اونچا ان کا مرتبہ ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میں باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ یقین جانیں ہمارے جو ہے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عام طور پہ ان موضوعات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کرتے۔ میرے یہ کہنے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ میں بہت خاص بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ بات میری ہونے کی وجہ سے خاص نہیں ہے، مگر بات تو خاص ہی ہے اس واسطے کہ ایک انسان کے آخرت کے سنورنے کا دار و مدار اسی پر ہے، ایک انسان کے تقرب الی اللہ کا دار و مدار اسی پر ہے۔ بندہ صرف نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ حج عمرے کر لے، جو بھی عبادات ہے وہ کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ تقرب الہی اس کو حاصل ہو جب تک کہ اس کا باطن صاف نہیں ہوا، اس کے اندر کی اصلاح نہیں ہوئی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صورتوں کو، ہمارے اعمال کو نہیں، ہمارے خلوق کو اور ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو نیت کا مقام دل ہے، تو دل کی صفائی جب تک نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات اس کے سینے میں نہیں آتے۔ اللہ پاک ہے اور پاک مقام پر اس کی تجلیات آتی ہیں، تو دل جب تک رذائل سے، بری خصلتوں سے پاک نہ ہو اس وقت تک اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھو آپ دین کے حوالے سے عام طور پہ لوگوں کا ذہن کیا رہتا ہے، میجارٹی کی بات کروں میں آپ کو، اور آپ اس سلسلے میں تھوڑا ریسرچ بھی کر لو، میری بات جو ہے آپ کو درست کہنے پتہ چل جاتا۔ لوگ دین بولے تو عبادات کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی عمرے کو جا کے آیا، بہت اچھا دین کا کام کرا، یقیناً دین کا کام ہے وہ، لیکن دین پورا نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے، بلکہ حصے کا حصہ ہے۔ یعنی دین کا ایک حصہ عبادات ہے، عبادات کا ایک حصہ عمرہ ہے، عبادات کا ایک حصہ نماز ہے، عبادات کا ایک حصہ زکوٰۃ ہے، عبادات کا ایک حصہ حج ہے، تلاوت ہے، صدقہ فطر جو بھی ہے جس کو عبادات کے زمرے میں شریعت نے رکھا ہے، تو عبادات خود دین کا ایک حصہ ہے، پھر اس میں کے یہ حصے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے دین پورا کیا ہے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات بھی دین میں داخل ہے۔ تو پھر دین اور کیا ہے، تو وہ ایک پورا موضوع ہے، اور میں کئی مرتبہ اس موضوع پہ جو ہے بیان بھی کیا اور بار بار کرتا ہوں بھی اس واسطے تاکہ ہم دین کا پورا ایک خاکہ سمجھیں۔ تو دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین کے اندر عبادات کے علاوہ، اور عبادات کیا کیا ہے آپ کو میں ابھی بتایا دوروں گا نہیں، عبادات کے علاوہ بنیادی چیزیں عقائد، عقیدہ اصل دین ہے، دین کی اصل عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو پھر آپ کے کام قبول ہوں گے۔ اگر آپ کی بنیادی نہیں ہے تو عمارت کیا ہے بھائی، اگر ہے بھی تو کب تک ہے؟ تو بنیاد ہے عقیدہ۔ اس واسطے ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، عقائد کیا ہے ایک مسلمان کے وہ سیکھے۔ پھر ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اہل سنت ہیں وہ سیکھیں۔ اور وہ تقریروں سے سیکھ نہیں سکتے، وہ تقریروں میں ترغیبی باتیں بیان کرتے، سیکھنے کے لیے کسی سے وابستہ ہونا پڑتا، کوئی اہل علم لوگوں سے، اہل دل لوگوں سے، علماء سے، مشائخ سے، وہ بھی ایسے مشائخ جو تعلیم و تربیت وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے وابستہ ہوئے تو آپ کو سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم کو ذوق و شوق بھی ہونا، کیوں عام طور پہ آج کل علماء اور مشائخ سے ہم جڑے بھی تو دنیا کی خاطر، کئی لوگ علماء کے پاس جاتے تو کبھی جاتے ہیں معلوم فتوے پوچھنے، وہ فتووں کا تعلق بھی دنیا سے رہتا ہے، کیا بولتے ہو گھر کے حصے کس کے کتنے نکلتے، طلاق دے دیے بعد بھی کچھ رستہ نکل سکتا کیا، یہی مسئلوں کے اثر نہیں جاتے علماء کے پاس۔ کوئی یہ جا کے پوچھتا اس قرآن پاک کی آیت کے یہ لفظ کی تفسیر کیا ہے مول صاحب، یا مول صاحب ایسا کوئی فقہی مسئلہ جس سے کہ حلال و حرام کے بارے میں مجھے پتہ چلے، میں یہ تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بزنس میرے لیے جائز ہے کیا مولوی صاحب؟ ایسے لوگ بھی ہوں گے مگر میجارٹی میں بتا رہا ہوں نہیں ہے۔ مسئلے پیدا کر لے کے حل کرنے کے واسطے علماء کے پاس جاتے، مسئلے مسائل سیکھنے کے واسطے نہیں جاتے۔ مشائخوں سے اگر کوئی جڑے ہوئے تو زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھو تعویذ، فلیتا، دکان چل جانا، شادی ہو جانا، کاروبار ہو جانا، مشکلات دور ہو جانا، یہی ہے۔ اب میرے کو آپ بتاؤ اللہ ملیہ پوچھیا جان وغیرہ کئی ہے، ان کے پاس کون سے مشائخ ہیں بھائی؟ ان کے زندگی کے معاملات نہیں گزر رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہے ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، چل رہے ہوں گے نہیں چل رہے ہوں گے، شادیاں ہو رہے ہوں گے نہیں ہو رہے ہوں گے، صحت مند ہوں گے بیمار ہوں گے، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کیا نیک کیا بد، کیا ولی کیا نبی، سب کو یہ چیزیں لگے ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بچے نہیں تھے، نوح علیہ السلام کا بچہ نافرمانی نہیں کرا ان کی، کرا۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام تجارت کرتے تھے، کئی پیشے اختیار کرتے تھے، ان کی شان یہ ہے خالی زبان ہلا دیا تو نعمتوں کے خوان زمین پر اتر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نہیں اترے، بنی اسرائیل پہ من و سلوہ قرآن میں ذکر ہے، تو پھر کئی کو لوگوں کو حلال حرام سکھائے، لوگوں تجارت کیوں سکھائے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات۔ تو ہم علماء سے مشائخ سے جڑے تو اللہ واسطے جڑنا، دین سیکھنے جڑنا، اپنی اصلاح کے لیے جڑنا۔ تو کوئی بھی چیز کے اندر مقاصد کے اوپر فیصلہ ہوگا، یاد رکھو آپ کی نیت اور مقصد کیا تھا کسی چیز کے بارے میں۔ تو ہمارے دین کے اندر عبادات کی جتنی اہمیت ہے عقائد کی بھی اتنی اہمیت ہے، بلکہ عقائد کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس کے بعد عبادت کا نمبر ہے۔ عبادت قبول اسی وقت ہوتی جب آپ کا عقیدہ صحیح۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ جا کے کوئی بزرگ سے دعا مت لو، تعویذ مت لو، آپ اپنے روحانی کو علاج مت کراؤ، پہلے تو کرانے میں بھی یہ دیکھنا کہ جس کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں۔ لوگ خالی اپنے دنیا کے واسطے ہم کہیں سے بھی ہمارا فائدہ نکلو، بلکہ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے، جی ایمان خراب کر لیں گے، تو وہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ کوئی مذہبی دینی آدمی ہونا، اب اللہ والا تو نہیں بولوں گا، اللہ والا نہیں تو کم سے کم غیر اللہ والا تو نہیں رہنا، کم سے کم حرام چیزوں میں مبتلا کرنے والا تو لپوٹ 2 نمبر کے کام کرنے والا تو نہیں رہنا، اتنا تو خیال رکھ لینا، کیونکہ ضرورت لگی ہوئی انسان کو۔ ہمارا دین اجازت بھی دیا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جائز طریقے سے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو کرتے کرو، اس کا ہم انکار نہیں کریں، کیونکہ ہم خود بیٹھ کے تعویذیں دے رہے ہیں تو کیسا بولیں گے وہ بات کہ جو ہم خود کر رہے ہیں دوسروں کو کرو بولے۔ تو جو چیز جائز ہے جائز ہے، اس میں افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ لوگ ہر مرض کی دوا زندہ تلسمات بول کے جیسا مشہور تھا، ہر مسئلے کے لیے یہ سمجھتے کہ تعویذ کی ضرورت ہے،
حالانکہ کئی مسئلے نفسیاتی رہتے، ان کے کئی مسئلے سماجی رہتے، کئی مسئلے معاشی رہتے. تو جس چیز کی بیماری ہے علاج اس کا ہی ہونا نا جی. یعنی پیٹ میں درد ہے دوا پیٹ کی کھانا، آپ سر پہ دوا لگا رہے ہیں، پیر میں درد ہے ناک پہ دوا لگا رہے ہیں، اچھے ہوتے کیا؟ تو کئی مسئلے معاشی رہتے، لوگ جا کے روحانی حل ڈھونڈتے اس کا. اور عام طور پہ لوگوں کا ذہن کیا ہے، ہر مسئلے کا حل روحانیت میں رہتا. ایسا نہیں رہتا. روحانی مسئلے ہے کیا پہلے وہ سمجھو. ہر سر کا درد، پیٹ کا درد، پاؤں کا درد روحانی مسئلہ نہیں رہتا. تو اس واسطے کوئی ایماندار آدمی رہا تو انہیں سمجھ کے کھانے میں ڈالتا آپ کو، بھائی یہ کرو آپ بول. تو خیر میں کسی پہ، میں جیسا ہمیشہ بول رہا ہوں، عادت بھی نہیں ہے میری، بے جا تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ بے ایمان ہو گئے، بٹے باز ہو گئے، دھوکے دیتے، جو جیسا کریں گے بھریں گے. اگر میں غلطی کروں گا میرے کو اللہ کے پاس حساب دینا ہے، آپ کریں گے آپ کو دینا ہے. ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. تو بتانا چاہ رہا ہوں دین سیکھو، اور اس کے لیے عقائد، عبادات، معاملات بولے تو لین دین، اس میں دیکھنا دیانت داری، امانت داری، سچائی، یہ سب چیزوں کو پیش نظر رکھنا. دین ہے یہ. کئی لوگ آئے بڑے بڑے داڑیاں ہیں، عمرے ہے، حجاں ہیں، نماز ہے، سب ہے، بے ایمانیاں کرتے، دھوکے بازیاں کرتے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بے ایمانی ہے. کیوں؟ انہوں کیا سمجھتے ہیں میں نماز پڑھوں اللہ معاف کر دیں گا، میں روزہ رکھوں اللہ بخش دیں گا. ایسا نہیں ہوتا. معاملات نہیں بخشے جائیں گے عبادات کی وجہ سے. عبادت ہو سکتا اللہ بخش دے معاملات کی درستگی کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ بڑی نیک ہے، راتوں میں تہجد گزاری کرتی، دن میں روزے رکھتی، مگر پڑوسیوں کو ستاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جہنم میں ہے. فرمائے اللہ اکبر. تو کئی جنے کیا کرتے، اپنی بے ایمانیوں، بددیانتوں، دھوکے بازیوں، معاملات کی خرابی کا حل عبادتوں سے نکالتے. 100 چوہے کھائے کہ بلی حج کو چلی بولتے نہیں، اس کی مثال دیتے. تو دین ہے ہمارا معاملات میں درستگی. اس کے علاوہ حقوق کی ادائیگی، اماں کو ستا رہے، باوا کو ستا رہے، بیوی کو ستا رہے، بھائیوں کو ستا رہے، پڑوسیوں کو ستا رہے، مسلمانوں کو ستا رہے، عمرے گزارے. قبول ہوتا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کیا ہے؟ کوئی آدمی عمرہ نہیں کرا تو اس کو پوچھوں گی قیامت کے دن عمرہ کیوں نہیں کرے تھے تم پوری عمر میں؟ حج کی پوچھ رہی ہے، پیسے ہے تو ہے، پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. حج کی مالدار پہ حج فرض ہے نا، زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ فرض ہے مالدار پہ ہے. تو جب مال ہی نہیں ہے تو کہیں پوچھے جی، مال ہے تو پوچھے نا، مکلف ہی نہیں ہوئے آپ. لیکن یہ پوچھ ضرور ہوگی جھوٹ کہیں کو بولا تھا، بے ایمانی کیوں کرا تھا، بددیانتی کیوں کرا تھا، اماں کو ستایا، باوا کو ستایا، بھائیوں کو ستایا. حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے صحابیوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کیا رسول اللہ ہماری نظر میں مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں. صحیح بات ہے نا، آپ کی نظر میں میری نظر میں کیا ہے؟ مفلس کون ہے؟ ہونی چاہیے. صحابہ بھی وہی بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں. تو صحابہ سوچے کہ اب حضور کوئی نئی تعریف مفلس کی بیان کرتے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سنو، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب لے کے آئیں گا، لیکن کسی کو ستایا ہوں گا، کسی کو مارا ہوں گا، کسی کو قتل کرا ہوں گا، کسی کی زمین کھایا ہوں گا. تو یہ جو کامہ کر کے آیا نا، تو اس کے نماز، روزے، زکوٰۃ ان لوگوں میں بانٹ دیے جائیں گے. اس کے بعد بھی معاملہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ بدماشیاں زیادہ رہیں گے، عبادتیں کم رہیں گی. تو کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے گناہ اس کے حساب میں ڈالیں گے. اس کے بعد حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو. انہیں مفلس ہے فرمائے سرکار. اللہ اکبر. یعنی ہم جو سمجھتے مفلس، وہ بھی مفلس ہی ہے، مگر وہ مفلسی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی. کوئی کتنا بھی مفلس رہو، مر گیا تو اپنا مفلس نہ ختم ہوگا انہیں. لیکن یہ مفلسی وہاں تک جاری، ہمیشہ ہمیشہ کی مفلسی ہے. وہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حقوق کی اتنی اہمیت ہے. اخلاق کی میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، یہ جو باتیں میں آپ سے پچھلے 3-4 دن سے بیان کروں، اخلاقیات سے تعلق رکھتی. اور اخلاق بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں عام طور پہ؟ کھٹے میٹھے بات نہ کرنا، ہنس کے بول کے مل لینا، کوئی گالی دیا تو سن لینا، ٹھیک ہے یہ بھی چیزیں اخلاق میں ہوں گی، لیکن صرف یہی چیزیں اخلاق میں نہیں ہیں، یہ چیزیں بھی اخلاق میں ہیں. اور اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے. جیسے معاملات کا دائرہ بڑا وسیع ہے. معاملات میں کیا کیا آتا؟ شادی میزبانی آتی، لین دین آتا، لوگوں کے ساتھ کئی قسم کے آپ کے تعلقات سب معاملات میں آتے نا. تو ایسے ہی اخلاقیات میں بھی کئی چیزیں ہیں، وہی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور یاد رکھو اخلاق کی اتنی اہمیت ہے. حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں میرے نزدیک سب سے قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کرو. کہیں حدیث میں نہیں آیا تم میں میرے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو بہت نمازیں پڑھنے والا ہے، بہت روزے رکھنے والا ہے، بہت زکوٰۃ دینے والا ہے، بہت حج کرنے والا ہے. فرمائے تو کیا فرمائے؟ تم میں میرے نزدیک ترین مقرب، میرا محبوب وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، کیونکہ سرکار کے اخلاق سب سے اچھے تھے. تو جو چیز حضور سے اس معاملے میں جا کے جڑیں گی وہی حضور کے مقرب بنے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اس حال میں اللہ کے حضور میں آئے گا، گھٹنوں کے بل گر جائے گا. گھٹنوں کے بل گر جانا مطلب کیا ہے؟ آدمی عاجز جب ہو جاتا نا، سرنڈر ہو جاتا نہیں، اس کو گھٹنوں کے بل گرنا بولتے. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. دیکھو آپ مثلاً کسی کے پاس گئے، آپ بہت بول رہے ہیں، انہیں سننا نہیں، تو آپ کیا کرتے؟ گھٹنوں کے بل گر جاتے. بھائی اب کچھ تو بھی کرو، میں اٹھ نہیں سکتا. تو ویسی حالت اس کی رہیں گی. تو سرکار فرماتے اچانک اس کے اچھے اخلاق آئیں گے اور اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے. اللہ، یعنی وہ اعمال دوسرے نہیں رہیں گے اس کے پاس، کچھ بھی اخلاق اچھے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوں گا؟ اللہ کے حضور میں کھڑنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تو اخلاق سنورتے کیسا؟ حب دنیا، حب مال، حب جہاں سے دل خالی ہونا. حب دنیا کا بیان گزر گیا. کل حب مال کے حوالے سے میں بیان کرا کہ اس کی کیا جو ہے خرابیاں ہیں اور اس کے کیا بچے ہیں. بچے بولے تو اس کے تحت جو چیزیں بری خصلتیں نکلتی، وہ کیا تھا؟ بخل تھا، طمع، حرص، اور بھی جو بھی بیان ہوا آپ کے سامنے، پھر میں دہراؤں گا نہیں. تو یہ سب جو بخل وغیرہ ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ بیان کیا تھا میں؟ سخاوت. بخل بولتے کنجوسی کو بولتے ہیں. اور اس کی ضد کیا ہے؟ اس کا علاج ہے، وہ اس کی ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے ہوتا. آگ لگ کے کیا ڈالتے؟ پانی کیا ہے؟ ضد نہیں ہے آگ کی. گرم پہ ٹھنڈا ڈالتے، منہ جل رہا، پٹھا کھاتے، ضد ہے. تو ہر چیز کی ضد سے اس کا علاج ہوتا. تو یہاں بھی ایسی ہے بخل، کنجوسی میں کیا ہوتا؟ مال دینا نہیں، اپنے پاس پکڑ کے رکھنا.
میرے پاس ہی رہنا، میرا مال میرا مال میرا مال. حضور فرمائے آدمی میرا مال کہتا ہے، جو وہ کھایا خرچ ہو گیا، جو وہ پہنا پرانا ہو گیا، وہ جو راہ خدا میں بھیجا باقی رہ گیا. فرمائے حدیث شریف میں آیا آدمی جب مرتا تو دنیا والے پوچھتے کہتے کیا چھوڑ کے مرے؟ پوچھتے نا بیٹے کو فکر، بیوی کو فکر. آج کل تو مرنے سے پہلے فکر رہی کیا رکھ کے جا رہے ہیں. کیونکہ کئی بچے بولے ہمارے بابا کرے کیا ہمارے واسطے. بھائی میرے پاس آئے ایسے مسائل، ہمارے بابا کیا کریں ہمارے واسطے پوری زندگی. دوسروں کے بابا کو دیکھو یہ رکھ کے گئے وہ رکھ کے گئے، تو وہ رکھ کے گیا تو بابا ہے، انہیں پیدا کرا بول کے بابا ہے. انہیں رکھو نہ رکھو کچھ بھی، پیدا تم اس سے ہوگا تمہارا باپ ہوگا. انہیں تمہارے کو جو وجود ملا نا وہ رکھ کے گیا، تمہارا وجود ہستی تمہاری، تم محتاج ہے ہستی کے لیے اس کے. تو اس کے احسان مند نہیں ہوئے تو اللہ کے کیا ہوتے. دوسرے رشتے تو چھوڑ ہی دو، جو باپ ماں کا نہیں ہوا کس کا کیا ہوتا. تو بتانا ہے چاروں کہ آدمی جب مرتا ہے تو کیا پوچھتے دنیا والے کیا چھوڑے مول صاحب، کیا رکھ کے گئے، بیوی کے واسطے کیا ہے، بچوں کے واسطے کیا ہے. اور سرکار فرماتے فرشتے پوچھتے کیا لے کے آیا، کیا لے کے آیا، کیا اعمال لے کے آیا. وہ حساب ہوں گا اللہ کے پاس. اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا یقین ہونا ہے باتوں پہ، کیونکہ آخرت کا ماننا مسلمانوں کا کام ہے نا بھائی. غیر مسلموں کا تھوڑا، یہ انہوں نہیں مانتے آخرت کو. مسلمان کے پاس ہے یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ، یہ بنیادی فکر اور سوچ ہمارے دین کی ہے یہ، اور یہی انسان کو ذمہ دار بناتی. اب یہ ہٹا دو، نماز کہیں کو پڑھنا بولو، آپ نہیں پڑھے تو کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آخرت ہے کہ نہیں. معاذ اللہ. نیکی کیوں کرنا، بدی سے کیوں بچنا، ظلم کیوں نہیں کرنا. جس کی لاٹھی اس کی بات مزے اڑاؤ، سب کے ظلم کرو، کیوں نہیں کرنا. کیوں؟ آخرت میں سزا ملے گی. نماز نہیں پڑھے آخرت میں عذاب ہوگا، پڑھے تو آخرت میں ثواب ہوگا. آخرت کو ہٹا کے تصور آپ کے دین کا ہو ہی نہیں سکتا. جیسا اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، ویسے آخرت کو ماننا ہے. اتنی اہمیت ہے اس کی. تو عزیزان گرامی، میں کل بیان کرا آپ سے سخاوت کی فضیلت، اہمیت. سخاوت کے حوالے سے ایک بات رہ گئی تھی، اس کو بیان کر کے پھر آج کے موضوع پر آؤں گا. آج کا موضوع کیا ہے؟ حب جا کی مذمت اور اس سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں اس کا علاج. حب جا کسے بولتے ہیں؟ حب جا بولے تو رتبے، مرتبے، عزت کی محبت ہر ایک میں رہتی. دین میں منع نہیں ہے یہ. مذموم کب ہوتی؟ افراط اس میں جب ہوتا تو ہوتی. افراط بولتے حد سے آگے نکل جانا عزت کے لیے. وہ کیا چیزیں ہیں وہ بیان ہوں گی. کیونکہ آپ دیکھو چھوٹے بچے میں بھی رہتا کیا، میرے کو لوگ چاہنا، میری تعریف کرنا. اور ہمارے دین میں اجازت بھی ہے نا، کسی کی جائز تعریف کر سکتے ہیں آپ، بیجا تعریف نہیں کرنا ہے، غلو نہیں کرنا، چڑھانا نہیں. نہیں ہے سو ہے بول کے نہیں بولنا ان کو، جو ہے سو ہے کو ہے بول سکتے ہیں، وہ بھی طریقے سے. اس کے بھی الفاظ ایسے ہوں کہ حد سے آگے بڑھے ہوئے نہ ہو. استاد جو ہے تعریف کرتا اپنے شاگرد کی، کیوں کرتا؟ موٹیویشن کے لیے، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ کی تعریف فرمائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا خطاب دیا؟ حضور صدیق. تعریف نہیں ہے، خطاب ہی دے دیے، صدیق بنا دیا ہمیشہ کے واسطے. حضرت عمر کو فاروق بنا دیے، تعریف نہیں ہے. تو جو ہے سو ہے کو بولنا، جو نہیں ہے سو ہے بولے تو وہ غلو ہے، وہ جھوٹ ہے. اس سے منع کریں ہمارے دین میں. تو تعریف کر سکتے، تعریف پسند بھی کر سکتے آپ کے، کوئی آپ کی کرے، لیکن جھوٹی تعریف لوگوں سے واہ واہ سننا یہ ہمارے دین میں برا. اس کو حب جا بولے. حب جاہ، جاہ فارسی لفظ ہے، مرتبہ، بڑائی چاہنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے منع کرے اس سے. آگے وہ آیات اور ہم بیان کریں گے. لیکن سخاوت کے حوالے سے مولانا ایک بات رہ گئی تھی. سخاوت کسے بولتے ہیں؟ میں تعریف بیان کرنا کل. تعریف بولتے ہیں انٹروڈکشن، واہ واہ کرنے کو نہیں بولتے ہر جگہ تعریف. تعریف بولتے تعارف. تو سخاوت بولتے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خوش دلی سے خرچ کرنا. وہ بھی جو اپنے پاس اضافہ ہے، اپنی ضروریات کے بعد جو ہے وہ خرچ کرنے کو بولتے سخاوت. اس سے ایک اسٹیپ اور آگے ہے کام جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ والے اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایثار. کیا ہے وہ؟ ایثار. ایثار کسے بولتے ہیں؟ اپنے کو ضرورت ہوتے ہوئے دوسرے کو دے دینا. اس کا درجہ سخاوت سے بھی بڑا ہوا ہے. ایثار کا درجہ سخاوت سے بھی بڑا ہوا ہے. اپنے کو ضرورت ہے، مثلا میرے پاس ہے 100 روپے، میرے کو بھوک لگ رہی، 100 روپے میں کھانا آتا، کسی اور بھوکے کو دیکھ کے میں بول رہا ہوں تو کھا لے بول کے اس کو دے دینا 100 روپے. تو میں ایثار کرا. سخاوت کسے بولتے ہیں؟ میرے پاس 100 روپے ہے، کھانا 50 روپے میں آیا، 50 روپے بچے ہوئے ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ 50 روپے دے دے رہا ہوں، چلو سامنے والا بھی کھا لیتا بولے تو سخی ہوں میں، اور دیکھ کے خوش بھی ہو رہا ہوں کہ چلو ایک بھوکے کو کھلایا میں. تو سخاوت بولیں گے. ایثار کسے بولیں گے؟ اپنے کو ضرورت ہے 100 کا کھانا ہے، 100 کا لیے تو ایک ہی جنا کھا سکتا، وہ دوسرے کو دے دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف فرمائے اور ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس آیت پاک کا ترجمہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کے معنی ہے کہ وہ اپنے نفس پر، اپنی جان پر ایثار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان پر ایثار کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو خود ضرورت ہوتی ہے مگر دوسروں کو دے دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ آیت پاک جو نازل ہوئی تفسیروں میں آیا ہے کہ یہ آیت انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی. انصار صحابہ کون تھے؟ مدینے میں جو صحابہ رہتے تھے، اور مکے سے جو صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے ان کو مہاجر بولتے. تو وہ انصار جو صحابہ تھے، انصار کے معنی ہوتے مددگار. تو چونکہ وہ رسول اللہ کے اور مہاجر صحابہ کے مددگار تھے، اس واسطے قیامت تک ان کا لقب انصار مشہور ہو گیا. قرآن میں آیا والمہاجرین والانصار کا ذکر قرآن میں آیا. تو انصار صحابہ کی شان میں کیوں آیا معلوم آپ کو؟ یہ جب مہاجر صحابہ مکے سے مدینہ گئے تو وہاں پر نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کا کاروبار تھا، نہ ان کے لیے کھانے کو کھانا تھا، نہ کوئی اور ضروریات زندگی تھی. تو یہ انصار صحابہ کیا کرے؟ کہتے خود لوگ آپ کوئی دولت مند نہیں تھے، خود کوئی کھاتے پیتے لوگ نہیں تھے لوگ، تو جو کچھ اپنے پاس تھا وہ اپنے
مہاجر بھائیوں کو دے دی، یہاں تک کہ بعض اپنے گھروں کے اندر پارٹیشن کر کے اپنے گھر میں آدھا گھر دے دی. چھوٹے چھوٹے گھرانے تھے ایسے بڑے بڑے گھرانے تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں سے بھی دے دی. یہاں تک انتہا کر دی. ایک صحابی کے بارے میں تو آیا، ان کے 2 بیویاں تھے کہتے، تو اپنے ایک مہاجر بھائی کو بلا کے بولے دیکھو بھائی میرے 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دو، تم اس سے شادی کر لو. اللہ ایسا ایثار کا مظاہرہ کرے. اور ایک موقع پر کیا ہوا، انہی صحابہ میں ایک صحابی کے پاس کوئی گوشت کا ہدیہ بھیجے، حصہ آتا نہیں ایسا بھیجے، تو ان کو خیال آیا میں پکا کے کھا لوں گا تو میرے پڑوسی صاحب جو بھوکے ہیں ان کا کیسا ہوں گا، تو انہوں وہ حصہ کہتے اپنا حصہ پڑوسی کو دے دیے. اور وہ پڑوسی جو تھا ان کا پڑوسی ہے وہ بھی صحابی ہے، تو انہوں کیا کرے، ان کو خیال آیا میرا پڑوسی بھی بھوکا ہے، اس کو بھیج دیے. تو ہوا یہ کہتے وہ پھرتے پھراتے پہلے صحابی کے پاس آ گیا کہتے حصہ. ایسا ایثار کا جذبہ تھا. اور ایک واقعہ اس حوالے سے آتا ہے کہ مال پہ تو ایثار کر بھی لیتے ہوں گے کہ جان ایثار کر سکتے. اتنا عظیم واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو حضور اپنے بستر پر مولا علی کو سلائے. معلوم ہے مشہور واقعہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چادر تان کے سو گئے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے محبوب پر اپنی جان فدا کرنے سو گئے نو بستر پہ، اپنی جان ایثار کرنے. ہر ایک کو جان محبوب ہے مگر حضور پر جان قربان کرنے بستر پر سو گئے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بلا کے فرمایا کہتے ہیں جبرائیل اے میکائیل میں تم دونوں کی عمریں بڑھاتا ہوں، ایک کی عمر کو دوسرے سے زیادہ کرتا ہوں، تم میں کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر دے. تو وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے کہتے ہیں جبرائیل میکائیل. تو اللہ تعالیٰ فرمایا سنو میرے محبوب محمد عربی پر علی جان قربان کرنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، جاؤ اس کی نگرانی کرو. تو جب یہ دونوں پہنچے تو وہاں پہنچ کے کہنے لگے واہ واہ علی بن ابی طالب، کیا عظیم قربانی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر دیے ہیں. ایسا ایثار. ایک جنگ میں کیا ہوا، ایک جنگ میں صحابہ زخمی ہو گئے. تو ایک صحاب جو پانی پلانے پر مامور تھے لوگوں کو، انہوں پانی لے کے زخمیوں کو پانی پلانے کے واسطے تلاش کر رہے تھے. تو دیکھے ایک جگہ کراہنے کی آواز آئی، گئے وہاں پہ اور وہ زخمی جو صحابی تھے ان کو پانی پلانا چاہتے تھے کہ بازو سے اور ایک آدمی کے کراہنے کی آواز آئی. تو وہ زخمی صحابی جو اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے اشارہ کرے بھائی جا کے پہلے ان کو پلا دو آپ. ویسے وقت میں حالانکہ ان کو بھی پیاس لگ رہی تھی موت کے وقت، زخموں میں جو چور ہو اس کو پیاس بہت سخت لگتی. تو ادھر اشارہ کرے تو انہوں دوسروں کے پاس گئے. وہ دوسرے صحابی کو پلانا چاہ رہے تو تیسرے کی آواز ہے، انہوں ادھر اشارہ کرے وہاں جا کے پلاؤ. انہوں جلدی جلدی وہاں گئے تک وہ تیسرے صاحب شہید ہو گئے. تو بولے چلو دوسروں کو تو پلاؤں گا، پلٹ گیا تو انہوں بھی شہید، پلٹ گیا تو پہلا بھی شہید، تینوں سے ختم. ایک پر ایک کے لیے جان اپنی قربان کر دی. اس کو بولتے ایثار. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں اور یہ بیان کرنے سے مقصود عزیزو یہ ہے کہ ہم جو ہے ایثار اور قربانی سے کام نہیں بھی لیے تو کم سے کم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بخل سے بچنا. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اللہ کا وعدہ ہے جو کوئی نفس کے بخل سے بچ گیا تو وہ کامیاب ہے. سخاوت کے واقعات بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل بیت کے تو کیا کہنا. مشہور جو ہے آیت پاک جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت پاک کا ترجمہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں. کس کی؟ اللہ کی محبت. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکینوں کو کھلاتے، یتیموں کو کھلاتے، قیدیوں کو کھلاتے. اور پھر وہ کھلا کر کیا عرض کرتے بارگاہ خداوندی میں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یقیناً ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں. ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمارا ارادہ ہے کہ تم اس کا کوئی بدلہ ہم کو دیو، نہ شکریہ شکریہ بولو، اللہ کے لیے کھلائیں. یہ آیت پاک کے شان نزول کے بارے میں تفسیروں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے. اور پھر جب تشریف لے جانے لگے تو سیدہ سے فرمائے کہ بیٹی بچے اچھے ہو جائیں گے تو آپ جو ہے روزے رکھو، منت مان لو. تو حضرت علی، بی بی فاطمہ وغیرہ سب یہ نیت کر لیے کہ بچوں کو صحت ہو گئی تو ہم روزے رکھیں گے، 3 دن روزے رکھیں. پہلے رکھتے تھے لوگ، بھائی بہت منتیں کرتے تھے. اب منتیں کچھ بھی نہیں ہو گیا. منت کرے تو منت نہیں کر رہے کہ میاں یہ پڑھ لو بولے تو نہیں ہوتا، حضرت تعویذ دے دو بولتے. ارے اللہ کو یاد کرو اس بہانے سے بولتے نہیں ہوتا. تو بہرحال صحت ہو گئی شہزادوں کو تو روزہ رکھ لیے. اور اس وقت غربت اور مسکینی کا یہ عالم تھا کہ افطار کے واسطے پیسے نہیں تھے. تو حضرت مولا علی جا کر کے جو بھی کام آپ پیشہ اختیار کرتے تھے وہ کر کے کچھ لے کے آئے کھانے کے واسطے. کھانا تیار کیا گیا. افطار کا وقت آتے ہی آواز لگا دیا آ کے مسکین کہ بھائی مسکین ہو میری مدد کرو. افطار کا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا، پانی پی کے افطار کر لیا. دوسرے دن بھی ویسی ہوا انتظام، اور یتیم آ کے آواز دیا اس کو دے دیا. تیسرے دن اسیر آ کے، قیدی آ کے آواز دیا اس کو دے دی. جب یہ کام کر لیے تو یہ آیت نازل ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے کھلاتے، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے. اب ہم کچھ بھی کر بھی ہے تو پہلے تو کر رہے نہیں، کر دیے تو کیا کرتے؟ احسان جتاتے، ایزا دیتے، جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے. تو جاننا چاہیے کہ یہ اللہ والوں کے واقعات بیان کرنے سے مقصود یہ رہتا کہ ہم جو ہے ایثار سے کام لیں، یا جو بھی ہم کو اس واقعے کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے یا جو سبق ہم کو اس سے ملتا ہے اس پر عمل کریں.
تو بہرحال عزیزو، میں آپ سے جیسا ابھی عرض کیا، بری خصلتیں جو انسان میں پیدا ہوتی تو اس کے 3 بنیادی اسباب ہے. ایک دنیا کی محبت، دوسرے مال کی محبت، اور مال کی محبت کے ضمن میں یہ سب باتیں گزرے. تیسرے کیا ہے؟ جاہ کی محبت، مرتبے کی محبت، عزت، اور لوگ ہم کو جو ہے بڑا سمجھیں، ہماری تعظیم کریں، ہم کو سر آنکھوں پر بٹھائیں. اس کی محبت یہ بڑی خطرناک ہے. تو یہ محبت جو ہے دین کو برباد کرتی. کیوں؟ اس سے دوسری بہت ساری بیماریاں اور بری خصلتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اس میں ایک ہے نفاق. آدمی کیا کرتا ہے؟ عزت جب چاہتا تو انہیں ایسا بننا چاہتا کہ لوگ اس کو پسند کریں، تو ایسا جب بننا چاہتا تو پھر کسی کو سچ بات بولنے سے احتیاط کرتا، حق بات بولنے سے احتیاط کرتا، غلطی پہ روکتا نہیں کسی کو. تو یہ نفاق ہے نا. کوئی چیز کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ غلط ہے. کوئی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں، آپ کسی کو بول رہے ہیں انہیں میرے سے ناراض ہو جائیں گا بلکہ، تو یہ نفاق پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. دو رائے طبیعت میں آ جاتی ہے اس کی، دو رخا پنا آ جاتا. دوسرے ریاکاری کی بیماری آتی ہے اس کے اندر. ریاکاری بولے تو لوگوں میں پارسا نیک بن کے رہنا میں، تاکہ لوگ میرے کو جو ہے اچھا سمجھ کے میری عزت کرنا اور میری قدر کرنا، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. سب حب جاہ کی وجہ سے. دروغ بول تو جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. فریب یعنی دھوکہ ہے نا. آپ جیسے ہے نہیں لوگوں کو ویسا بتانا چاہ رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے یہ. اسی طرح عداوت پیدا ہوتی ہے. عداوت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ لوگ تعریف کرے تو پسند آتے، کوئی اگر تنقید کر دیا برا دکھتا انہیں، اس کے بارے میں دل میں براس پکڑ لیتے، اس کو عداوت بولتے. حسد پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کو آپ دیکھیں آپ سے زیادہ عزت مل گئی، 4 کرسیاں ڈالے تھے، آپ اس پہ بٹھا کے نیچے بٹھا دیے، تو اب آپ کو حسد ہو جاتا ہے، ارے میرے ساتھ ایسی حرکت کرے. یہ کیوں ہو رہا؟ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور وہ مقام ہم کو نہیں مل رہا، اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا. جنگ و جدل ہوتا، یعنی کمپٹیشن ہوتا نا بھائی عزت. اور دیکھو مثال کے طور پہ MLA کی ایک کرسی ہے، ایک ہی جنا ہے، انہیں MLA بن سکتا، 2 بن سکتے کیا؟ نائب MLA کبھی سنے آپ؟ نہیں رہتا. نائب MLA ایک ہی رہتا، MP ایک، منسٹر ایک، تو کئی عہدے ایسے رہتے اس پہ آدمی ایک ہی رہتا. تو اب یہ میں بھی MLA تو بھی MLA بول کے جب الیکشن ہوتا لڑتے تو کیا ہوتا؟ اس میں جنگ و جدل نہیں ہوتا. انہیں اس کو گالیاں دیتا، انہیں اماں کو گنتا، اس کی اس کے بہن کو گنتا، انہیں اس کو ذلیل کرتا، اس کو حقیر گھٹیا بتاتا. تو یہ سب جنگ و جدل کیوں ہو رہا؟ مرتبے کے واسطے ہو رہا. تو یہ سب بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی؟ حب جاہ کی وجہ سے. تو حب جاہ ہمارے دین میں منع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جس کے معنی ہے تلک الدار الآخرہ کے معنی میں یہ آخرت کا جو گھر ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دنیا کا گھر ہے. یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، نجعلها ہم نے بنایا ہے. مالک کون ہے دنیا کے اور آخرت کے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کون کہاں جائیں گا، کیسا جائیں گا، کب جائیں گا، کیوں جائیں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے بنایا ہے کس کے لیے؟ لا یریدون علوا، جو دنیا میں بڑا بن کے نہیں رہنا چاہتے ان کے لیے بنایا. رہتے بڑے کئی، بڑا بن کے نہیں رہنا چاہتے. انبیاء علیہ السلام تمام اللہ کے بندوں میں بہت بڑے بندے ہیں، کوئی غیر نبی ان کے برابر ہو نہیں سکتا. سب سے بڑے اللہ کے بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی یہ شان ہے کہ جنت سب سے پہلے ان کے لیے کھولی جائے گی. جب آپ باب جنت پہ تشریف لے جائیں گے تو پوچھے گا وہاں کا جو ہے جو سردار ہے، ذمہ دار ہے کہ بھائی کون ہے، تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو آئیے آپ کے لیے میں انتظار میں ہوں، آپ کے واسطے کھولیں گا دروازہ کھولیں گا. یہ شان میرے سرکار کی ہے، مالک جنت ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بنایا حضور کو. تو کیسے تھے میرے سرکار متواضع، کیسی انکساری، کیسی سادگی. میں کل عرض کیا آپ سے، اختیار دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ چاہے تو بادشاہ اور نبی بن جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بادشاہ کے بادشاہ، نبی کے نبی. یا چاہیں تو بادشاہ اور بندے اور نبی بن جائیں. تو میرے سرکار جبرائیل سے فرمایا جبرائیل میں بندہ اور نبی بننا پسند کرتا ہوں، بادشاہت نہیں ہونا میرے کو. حالانکہ آپ کی بادشاہت لوگوں کے دلوں پر ہے، ہر قلب کے اندر میرے سرکار کا راج ہے. جو ایمان والا بندہ ہے اس کے دل میں. اس کے باوجود میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ جو جنت ہے آخرت کا گھر ہے میں ان کے لیے بنایا ہوں جو لا یریدون علوا، دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، مرتبے کے پیچھے نہیں بھاگتے، شہرت کے پیچھے نہیں بھاگتے، اور فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد نہیں کرتے، لوگوں کے اندر جھگڑے ڈالنا، میرا تیرا کرنا، یہ جو نہیں کرتے ان کے واسطے وہ ہے. یہ دنیا میں تو سب کے واسطے ہے، اچھے اور برے کے واسطے. کئی بروں کے بڑے بڑے محلات ہیں، کئی برے بہت دولت مند ہیں، کئی برے بڑے بڑے رتبوں پر ہے. تو یہاں تو چل جاتا، وہاں نہیں ہوں گا. وہ گھر کس کے لیے ہے؟ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہ بڑائی کے طالب ہیں دنیا میں اور نہ جو فساد بپا کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا گھر جو دائمی گھر ہے جنت، جس کی نعمتیں دائمی ہیں، جس کے انعامات دائمی ہیں، جس کی خوبیاں ایسی ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حدیث شریف میں آیا ہے جنت کی ایک نعمت ایسی ہوگی، بندہ اس کی طرف نگاہ ڈالے گا، اس کو دیکھ کر مسرور ہوگا، دل کو تسکین ہوگی، نظر ہٹا کر پھر دیکھے گا تو وہ نعمت اور بڑھ جائے گی. جنت کی ایک چیز کا حسن ایسا ہوگا، بندہ دیکھ کر اس کے حسن میں منہمک ہوگا، پلک جھپکا کر پھر دیکھے گا تو اس کا حسن اور بڑھ جائے گا. جبکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز زوال کی طرف جاری، جنت کی ہر چیز عروج کی طرف جائے گی. مثال کے طور پہ یہ پنکھا رکھا ہوا ہے، 5-10 سال پہلے کوئی تحفتاً خانقاہ کے لیے لا کے دیے تھے، نیا تھا. اب بیٹھے کے میں ہوا کھا رہا ہوں تو کئی دن سے محسوس کروں گڑگڑ 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 کر رہا. پھر بھی اچھا چل گیا کیونکہ ان کی نیت بھی اچھی تھی، شاید پیسہ بھی حلال تھا، اتنے دن چل گیا انہیں. مگر زوال تو ہے ہر چیز کو. الٹا ہو گیا، نیا تھا، وائٹ وائٹ تھا، ایک دم چھک چھک وائٹ تھا، اب پیلا پیلا ہو گیا. ایسے ہی 40 سال پہلے میں 10 سال کا بھاگتا دوڑتا بچہ تھا، 50 سال کا ہو گیا تو وہ عمر ڈھلتی تو زوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کی سواری ایسی تھی سب سواریوں سے آگے نکل جاتی تھی.
تو ایک مرتبہ کیا ہوا, وہ سواری پیچھے رہ گئی, صحابہ کو افسوس ہوا, ارے سرکار کی سواری پیچھے رہ گئی بھائی. تو میرے سرکار کیا فرمایا, معلوم, ہر عروج کو زوال ہے فرمایا, ہر عروج کو زوال. تو یہ دنیا زوال کی جگہ ہے. نئے محلات پرانے ہوتے. ایک بادشاہ صاحب بہت ارمانوں سے محل بنایا کرتے, شاندار بنا کے لوگوں کو دعوت دی. ایک فقیر آیا, آ کے دیکھ کے منہ بنایا, تو بادشاہ سمجھا حسد ہو گیا. تو بولے کئی کو ایسے منہ بنا رہے ہیں, تو بولے بادشاہ گھر تو بہت اچھا بنا ہے مگر اس میں عیب ہے. بولے کیا عیب ہے؟ بولے یہ ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ پرانا ہو جائے گا, دوسرا عیب یہ ہے کہ اس میں رہنے والے مر جائیں گے, دوسرے اس کی جگہ لے لیں گے, یہ عیب ہے اس کے اندر. بولے اور یہ حقیقی بات ہے. تو ایسے ہی یہ دنیا کی ہر نعمت زوال پذیر ہونے والی, آخرت کی ہر نعمت عروج پذیر ہونے والی, بڑھتی بڑھتی بڑھتی, کم نہیں ہوتی. تو اس واسطے اس کی آرزو کرو بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں, جنت کی آرزو کرو تم جس کی نعمتیں دائمی ہیں, مگر وہ تعلق رکھتی یقین اور ایمان سے. ہے تو آرزو کریں گے آپ, نہیں ہے تو یہاں جو ہے وہی صحیح بولتے. تو دنیا کی حقیقت آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے سونے کے سامنے مٹی. مٹی ڈھگاروں بھی ہو تو کوئی ویلو نہیں, سونا تنکا بھی ہو تو بہت قیمتی ہے. تو اس واسطے جو دائمی چیز ہے اس کی فکر کرنا عقل مند اسے بولتے. تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے, جو دنیا میں بڑائی کے طالب نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو یرید العزت عزت چاہتا ہے تو سن لے, فللہ العزت جمیعا, عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے, مالک عزت اللہ ہے. یہ عزت کا جو احساس ہے یا عزت جو بھی ایک خیالی چیز ہے نا بھائی, یہ پیدا کون کرے؟ اللہ کرے. تو عزت کو عزت اللہ دی ہے, مالک عزت انہوں ہے, تو عزت تو ساری ان کی ہے, اللہ تعالیٰ. یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم عزت کی بہت طلب کرتے ہیں, رہے نام اللہ کا, کتنے دنیا میں کیسے کیسے عزت والے آئے, باقی رہا نہ کوئی, مٹی میں سب سمائے, سب معاملہ ختم ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ, تم دنیا کی چیزیں چاہتے ہو, دنیا کو پیش نظر رکھتے ہو, اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ فرماتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے تم آخرت کو پیش نظر رکھو, یعنی دنیا کی عزت فانی ہے. اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں, احادیث ہیں, میں تفصیل بیان کرا تو وقت زیادہ ہوں گا. اب تبرکاً حدیث شریف کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, خلق کو, خلق بول تو مخلوق, مخلوق بول تو اللہ جس کو پیدا کرا, تو اس میں مراد انسان ہے. خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا. ہلاک کیا مطلب آخرت خراب ہوتی ہے اس سے. ہلاکت صرف دنیاوی نہیں ہوتی, دنیا میں تو سب ہلاک ہونے آئے, کل نفس ذائقۃ الموت. تو خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا, ایک خواہشات نفسانی اور دوسری تعریف و توصیف کی خواہش نے. یعنی اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں. آج بھی دنیا میں دیکھو آپ جو حالات چل رہے ہیں, جو طاقتور ممالک ہے دنیا میں, جو سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, کمزور ممالک کو دبا رہے ہیں, اور ڈومینیشن کا جھگڑا ہے. تو ڈومینیشن کیا ہے, عزت, اپنا مقام, اپنا مرتبہ, اس کے لیے جھگڑا ہے پورے. اور یہاں بھی دیکھ لو آپ, ہمارے چھوٹے موٹے گلی کوچے کے سیاستدان ہو, یا ہمارے ریاستی لیول کے سیاستدان ہو, یا ملکی لیول کے سیاستدان, اس میں کیا چلتے رہتا ہے, ایک اپوزیشن رہتا ہے, گورنمنٹ رہتا. اپوزیشن میں ایسوں نے گورنمنٹ میں آنا چاہتا, گورنمنٹ میں ایسوں نے اپنی گورنمنٹ باقی رکھنا چاہتا. تو یہ کیا ہے, مرتبے کی لڑائی ہے پوری, مرتبے کا جھگڑا ہے پورا, اپنے اپنے سیٹوں کو پکڑے رہو. یہاں تک کہ مذہبی لوگوں میں بھی کئی ایسا آ گیا, بہت بڑی خرابی ہے یہ. اور زیادہ مذہبی لوگوں میں چاہتے ہیں یہ بیماریاں عام لوگوں سے, اس کی بھی تفصیل میں بیان کروں گا, ریا کے بیان میں آ گیا آپ کے سامنے. اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا, سرکار فرماتے ہیں, بہت سے خاکسار بول تو خاک پہ بیٹھنے والے, گدیاں نہیں, کوئی مرتبہ نہیں, کوئی منصب نہیں, خاکسار, بہت سے خاکسار پریشان حال میلے کپڑوں والے, جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں, اللہ سے جنت طلب کریں تو اللہ عطا فرما دے. تو کیا معلوم ہوا, پبلک میں کسی کا فیمس ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اس کا کوئی مرتبہ ہو. ہم لوگوں کو کس بنیاد پہ ناپتے, مال, دولت, عزت, شہرت, مرتبہ, اقتدار کی بنیادوں پہ بڑا چھوٹا سمجھتے نا. اللہ کے پاس یہ چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں کیا معلوم ہو رہا, کئی خاکسار جس کو ہم سمجھتے ہیں معمولی آدمی ہے, جس کی حیثیت کیا ہے, قیامت کے دن پتہ چلیں گا اللہ کے پاس اس کا مقام کیا ہے. صحابہ اکرام میں اصحاب صفہ ایک جماعت ہے صحابہ کی. صفہ جو ہے مدینہ شریف میں ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے. وہ چبوترا بول تو ایسے ہی لیپ تھوپ کے چبوترا بنا کے اس کے اوپر کھجور کے جو ہے ٹہنیاں وہ رکھ کے, لکڑیاں رکھ کے اس کے اوپر جو ہے کھجور کے پتے ڈال دیے تھے. اس میں بعض صحابہ رہتے تھے, تعداد ان کی بڑھتے گھٹتے رہتی تھی. وہ کون صحابہ تھے بول تو بعض ادھر ادھر سے آ جاتے تھے, بعض غریب قسم کے صحابہ تھے جن کے بیوی نہیں, بچے نہیں, آگے پیچھے کوئی نہیں, خدمت میں دین کے اور سرکار کے پڑے رہتے تھے. فقراء صحابہ بول, ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کو لقب دیا فقراء کا. تو اب فقراء بول تو فقیر کی جمع ہے. فقیر بول تو ہمارے پاس کس کو سمجھتے, بھکاری کو سمجھتے. تو یہ آپ کا ہمارا یہاں کا اصطلاحی فقیر ہے وہ, لیکن جو فقیر اللہ قرآن میں فرمائے وہ بادشاہ آخرت ہے. ان کی سلطنت تو وہ ہے اصل, بے تاج بادشاہ, دلوں پر ان کی سلطنت اللہ نے دنیا میں رکھی کہ ان کی عقیدت و محبت دلوں میں ڈالی, اور قیامت کے دن اللہ ان کا مقام اور شان بڑھائے گا. تو وہ جو اصحاب صفہ ہے, احادیث مبارکہ میں معتبر احادیث میں ان کے بارے میں آیا, تو بڑھتے گھٹتے رہتے, کبھی 25 کبھی 50 400 تک بھی گئی ان کی تعداد کبھی. تو کئیوں کے پاس حدیث میں آیا یہ حال تھا کہ ایک تیبن تھا خالی, مطلب تیبن بولتے ہو اوپر اوڑھنے کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایک ہی کپڑا تھا, اس کو یہاں سے لے کے گھٹنے تک بن لیتے تھے. تو کرتے کا بھی کام وہی کپڑا دیتا تھا, اور تیبن کا کام بھی وہی کپڑا دیتا. اللہ اکبر. اور خود سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیمن لگا کے پہنتے تھے, اور حکم فرمایا کپڑا پھٹ گیا تو پیمن لگا, کون لگا رہا جی. آج کل نوجوانوں کا حال کیا ہے, خالی جو ہے ان برانڈیڈ آئٹم رہا تو پہننا نہیں چاہ رہے نوجوان, کہیں ہمارے برانڈیڈ ہونا ان کو. ایسی شان ان کی کہ
ان برانڈیڈ بول تو کوئی مشہور نام نہیں ہے تو وہ ایٹم پہننا اپنی توہین سمجھ رہے ہیں, بے عزتی سمجھ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جن کے پاس پہننے کو برابر بھی کپڑے نہیں ہیں, ان کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جنت اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا, جبکہ لوگوں میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ایسے ہوں گے کہ کسی کے پاس پیغام بھیجیں گے تو لوگ بولیں گے اس سے ہماری بچے کی شادی کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بڑی شان ہو. اور ایسوں کو پہچانے والے پہچانتے. ایمان افروز ایک واقعہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب سیاہ رنگ کے صحابی تھے, کہیں شادی بھی نہیں ہو رہی تھی ان کی رنگت کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے. حضور سے آ کے بولے یا رسول اللہ میری کہیں شادی کرا دیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے, وہ فلاں قبیلے میں جا کے اس کے سردار کو بول میں بھیجوں بول کے, اور تیرا رشتہ اس کی بیٹی سے کر دو بول کے بولے. تو انہوں گئے, وہ جو سردار کی بیٹی تھی بولے جناب حسین و جمیل ایسی کہ پورے علاقے میں چرچے تھے اس کے حسن کی. اب انہوں جا کے بولے کہ رسول اللہ میرے کو بھیجے اور جو ہے شادی کا پیام دیا ہے تمہاری بچی کے لیے. تو انہیں خوش ہو گیا, سرکار میری بچی کے لیے پیام دیے, بہت خوش ہو گئے. تو بعد میں انہوں بولے نہیں میرے واسطے دیے بولے, تو نروس ہو گیا ہو کے جو ہے بولے بھائی میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں, اس کی بھی تو بچی ہے نا, ایسی دے دوں کیا, بہانے شروع ہو گئے. جا کے اماں کو بولے تو اماں بولی ارے میں نے دیتی بھائی, اس کی صورت دیکھو, اس کی حالت دیکھو, میں کیسا دوں گی. عورتیں تو پہلے یہی دیکھتے خالی. آج کے دور میں بہت بڑا فساد یہ بھی بپا ہوا ہے کہ رشتوں کے حوالے سے بچے والوں میں بھی غلطیاں ہیں, بچی والوں میں بھی غلطیاں ہیں. بچیاں والے کیا دیکھ رہے ہیں بولے تو صورت ہونا, ذاتی گھر ہونا, پیسے ہونا, ذاتی کاروبار ہونا, چھوٹی فیملی رہنا, بچہ شریف گلتی رہنا, کچھ بھی نہ بول سکنا بچی کو. گلتی ہمارے اس میں بولتے ہیں نرم مزاج, اچھا ہے نرم مزاج رہنا بول کے, مگر مرد میں ذرا مردانگی بھی تو رہنا نا بھائی. ضرورت پڑی کبھی بیوی کو کوئی آنکھ دکھایا تو آنکھ نکال لے, ایسے ہمت رہنا اس میں, ایسا بھی کیا ہے. تو وہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کئی قسم کے معیارات بنا لیے, اور وہ اپنے پاس ایک لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے رہتے ذہن میں, دل میں. پیام آیا یہ ارے یہ نہیں ہے نکو دوسرا لاؤ, بچوں کو بڈھے کر دیں. میں اس سے پہلے ہی بولا یہ بڑی بری بات ہے ہمارے دین کے اندر. جو دیکھنا ہے بچوں کے اندر وہ کیا دیکھو, محنتی ہے کیا دیکھو, شریف ہے کیا دیکھو, لفنگا نہیں رہنا, بوجھ بننے والا نہ رہنا بیوی کے اوپر, بیوی کے پیسے کھانے والا, اس کے اماں باپ کے پیسے منگانے والا نہیں رہنا, محنتی ہے, شریف ہے. صورت شکل آپشنل ہے, آج اچھی ہے صورت کل خراب ہو جاتی ہے. مطلب عمر ڈلی تو ہر حسین مٹی بننے والا ہے. اور پھر بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں گنجائش ہے, کچھ حد تک دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ سیریل نہ دیکھ کے اس کے اندر کے آوارے مردوں کو اور آوارے عورتوں کو دیکھ کے وہ معیار بنا کے ذہن میں بیٹھے رہنا بے وقوفی, نادانی, ضلالت ہے. تو بری بات ہے یہ. تو اس بہرحال انہوں ہر ماں باپ کی آرزو رہتی ہے اچھی سے جگہ کرنا بول کے, مگر اپنی بھی حیثیت دیکھ لینا کبھی, اپنی بھی حیثیت دیکھنا. آج کل کیا ہو گیا, لوگوں کی حیثیت رہ رہی کچھ, سوچ بہت اونچی رہ رہی. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ تباہ کر دے رہا لوگوں کو. اللہ جس حال میں رکھا خوش رہنا. اور آج اگر بچہ کم عمر ہے 20-22 سال 25 سال کا ہے, کیا پیسے کمائیں گا جو انہیں اتنی عمر میں, کیا اس کا گھر رہیں گا ذاتی, کیا اس کی بڑی نوکری رہیں گی, کچھ بھی نہیں ہو سکتی یہ عمر میں. ہاں شادی کے بعد میں 10-15 سال بیوی بچوں کے محبت میں محنت کر کے کچھ بن جاتا, نہیں تو پھر 35-40 سال کا بچہ دیکھو جو سیٹل رہتا, اچھا تو وہ عمر بھی کم ہونا کہتے, 25 سال میں انہیں لکھپتی بھی رہنا, کیسا ہوتا بولو. سوچنے کی بات ہے, عقل سے سوچ رہے نا, سمجھ سے سوچ رہے ہیں نا, یہ جہالت ہے یہ تو بہرحال وہ انہوں بولے نہیں میں نہیں دیتی بچی اپنی بولے. تو یہ اماں بابا کی بات اندر بچی سن رہی تھی, آئی آ کے بولی کیا بولے اماں, کیا بولے بابا. یہ جو بات انہیں جواب میں بولی اپنے ماں باپ کو, اس کو کوئی صاحب شیئر کرے, کیا پیارا شیئر کرے جناب, سنو ایمان تازہ ہو جانا. بچی اپنے اماں بابا کو بولی اے ابا اس رنگ کے کالے کو نہ دیکھ. کیا بولی بچی اپنے بابا کو, اے ابا اس رنگ کے کالے کو نہ دیکھ, اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. کیا بولی, اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. میں نے مانا وہ کالا رنگ میں تو ماند ہے, میں نے مانا وہ کالا رنگ میں تو ماند بول تو کم ہے, رنگ میں تو ماند ہے, مگر بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. بولی میں شادی کرنے تیار ہوں. بولی ایسے بھی تھے دیکھو سرکار پہ فدا ہونے والے, ایسے بھی محبت کرنے والے تھے. تو بہرحال بتانا ہے چاروں کے, وہ ایسی لوگ تھے کون, رنگ کالا, غریب, جنت مانگے تو اللہ دے دے, اس پہ نکلی بات ہی. اور ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے مال وہ جا کی محبت دل میں نفاق ایسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے. یعنی جہاں پانی پڑا ہریالی, جہاں پانی پڑا گھاس, جہاں پانی پڑا پیڑ پودے. تو جیسے پانی کا کام ہے سبزہ اگانا, ویسے مال کی اور عزت کی محبت کا کام ہے دل میں نفاق پیدا کرنا. آدمی کمزور ہو جاتا, آدمی کمزور ہو جاتا. کیسے وہ اللہ والے لوگ تھے, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, اولیاء اللہ, بے شمار واقعات جناب. سناتا بیٹھا تو پوری عمر کافی نہیں ہے, اتنے یاد بھی نہیں ہے میرے کو پوری عمر سنائے ہوتے. اب جتنے بھی یاد ہے وہ سنا رہا ہوں, ذہن میں آتے گئے جیسا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کی جماعت جو ہے ایک جنگ میں گئی جناب. وہاں جانے کے بعد میں زبردست جنگ ہوئی. تو جو مخالفین تھے وہ لوگ محسوس کرے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, تو صلح کی بات کرنے کے واسطے بلائے. تو صحابہ میں سے بعض لوگوں کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا. تو وہ صحابی جو ہے پہنچے دربار میں بادشاہ کے, تو روک دیا گیا ان کو. کیوں بولے تو ان کے بالکل کپڑے سیدھے سادے تھے. تو دیکھ کے بولے بھائی یہ شاہی دربار ہے, اور وہ شاہی درباروں کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہاں آئے تو وہاں کی ڈگنیٹی رہتی, وہاں کے حساب سے کپڑے وپڑے پہن کے جانا. اب ہمارے پاس تو ہر ولیمہ شاہی دربار ہے, کیسے تیاریاں کر کے جاتے, پیر کی نوک سے لے کے انگوٹھے کی, سر کے بالوں تک سب خیال رکھتے. تو اب اس بادشاہ کے درباروں کا کیا حال رہتا ہوں گا وہ سوچو, بولنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال بولے کہ آپ اندر نہ جا سکتے. تو انہوں بولے کہ ہم ایسے ہی جاتے. بولے تو بولے کیوں, ہم ہمارے نبی پاک جو ہمارے لیے سب کچھ ہے ان کے دربار میں ایسے جاتے, تو تیرے بادشاہ کی کیا حیثیت ہے. بولے تو یہ جو وہ تھا خادم,
دربان انہیں بولا بھائی میری نوکری چلے جاتی ہے, آپ کچھ حال میں اندر بھیجا, تو ایک کام کرو میرے کپڑے پہن کے چلے جاؤ. تو انہوں نے بولے نہیں ہم ایسے ہی جاتے. تو اب انہوں اڑ گئے, تو وہ لوگ راضی ہو گئے, بلا لیے. اب وہاں پہ طریقہ تھا جو بھی نمائندے آئے ان کو کھانے پینے کا, اپنے پاس بھی کوئی آیا کرے تو ریسپیکٹیبل لوگوں کو کھانا وانا کھلاتے, تو وہ دستہ بھی چائے تو کھانے کے لیے بلایا ان کو. تو بیٹھ گئے وہ صاحب, کھاتے کھاتے جو ہے ایک نوالا نیچے گر گیا, تو اٹھانے گئے تو وہاں کے لوگ بولے ارے بھائی ہمارے پاس مایوب بات سمجھتے ہیں, نیچے گر گیا سے اٹھا کے نہیں کھاتے. تو انہوں اس کی سن کے بولے تیرے بیوقوف بادشاہ کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, میرے سرکار فرمائے کوئی چیز گر گئی تو صاف کر کے کھا لو, اٹھا کے کھا لیے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنا جو بھی مقام, جو بھی اپنا اللہ نے عزت جو بھی رکھی ہے اسلام کی وجہ سے ہے, اور اس کی جو ہے حیثیت بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ کی جو عزت ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے صحابہ کرام, یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. تو ہم کو فخر ہونا, اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, دولت بہت بڑی ہے. بہرحال عزیزو, حب جاہ یہ ایک بہت بری بیماری ہے. تو وہ کیا ہے, آدمی مرتبہ چاہے, منصب چاہے, عزت چاہے, تو اس کا علاج کیا ہے بولے تو آدمی غور کرنا کہ آپ کسی سے جاہ چاہ رہے ہیں, کسی سے عزت چاہ رہے ہیں, تو آپ اگر وہ نہیں ملی آپ کو عزت تو رنج ہوتا, اور مل گئی تو مینٹین کر کے رکھنا پڑتا. مثلا کوئی آدمی کو آپ کھٹے میٹھے باتیں کر کے عزت کے واسطے ملا کے رکھے, تو ہمیشہ کھٹے میٹھے باتیں کرتے رہے تو ملا ہوا رہتا نہیں. اگر آپ اس کو کوئی غلطی پہ آگاہ کریں میاں تم یہ کرے کرے بولتے جو انہیں آپ کی مخالفت شروع کر دیتا, تو آپ کو بناوٹی ہو جانا پڑتا, اور پھر عزت گئی تو رنج و غم میں مبتلا ہو جانا پڑتا, اور مخلوق کی خاطرداری میں لگا رہنا پڑتا. ان کو خوش کرنا یہ کرو, ان کو خوش کرنے وہ کرو. ارے یہ سب کو خوش کرنے کے بجائے اللہ اس کے رسول جس سے خوش ہوتے وہ کر لو, ایک سو ہو جاؤ. کہاں مخلوق کو خوش کر لیتے بیٹھتے. دوسرا عملی علاج یہ ہے اس کا, حب جاہ کا. بزرگان دین بولے آپ کی جہاں عزت ریسپیکٹ ہو رہی, آپ اس جگہ سے اپنے آپ کو الگ کر لو. بہت بڑا کام ہے بھائی, کہاں سے ہوتا ہے, ایک آدمی کا حاشیہ رہتا, ہر آدمی کا ایک سرکل رہتا, چھوڑنا مشکل ہے, مگر اللہ والے کرے ایسا. بلکہ ملامتیاں بن گئے, ملامتیاں بولتا ایسے کام کرے, لوگ بولنا ارے بزرگ ہیں ایسے کام کرتے, کیوں کرے لوگ جو ہے ہمارے کو پیچھے نہیں لگے رہنا, عزت کا چکر ختم ہو جانا. ایک بزرگ کے پاس بادشاہ نام سن کے ملنے آیا, بہت بڑے بزرگ ہے, بہت بڑے بزرگ ہے. پہلے تو انہوں نے بولے میں ملتا نہیں بھائی, میں مصروف ہوں. تو انہوں نے بولا میں بادشاہ ہوں, آپ میرے کو کیسا نہیں ملتے, اللہ تعالیٰ مجھے سلطنت دیا تو آپ کا کام ہے میری اطاعت کرنا. تو بولے ٹھیک ہے بلا لو بھائی اس کو. بولے تو جب انہیں آیا تو آپ کیا کرے گا تھے, پلیٹ میں کھانا منگا کے اس کے سامنے دو ہاتھوں سے کھانا شروع کرے گا تھے. انہیں آ کے دیکھ کے بولا, لوگ بولے انہوں بزرگ ہے, بزرگ ایسے رہتے جی, دو ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں میرے سامنے, اور بھوک کے کھائے ساری کا کھا رہے ہیں. اللہ والے لوگ متانت سے بخار سے رہتے. واپس چلے گیا. تو جو آپ کے معتقدین تھے بولے سرکار ایسا کرے, بولتے اس کو بھگانے کو کرا. بولے وہ کام حرام تو نہیں ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے نا بھائی, مناسب نہیں ہے, آداب کے خلاف ہے. آداب کیا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا. کوئی بائیں ہاتھ سے کھایا تو گناہ گار دھتکارے جانے والا نہیں ہونے, مگر کبھی ضرورت پڑی تو یہ چیز اگر کوئی بری بات سے جو اس سے بڑی ہے بچا رہی ہے تو اللہ والے ایسا اس کو اختیار کر لیتے تھے. ایک بزرگ جو ہے کے پاس آ کے لوگ بولے حضرت آپ کے معتقد ہے, بہت ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, نعرے تکبیر سبحان اللہ میرے پیر جیسا مارتے ہیں نعرے ویسا مارے. تو حضرت کیا کرے, وہ تو پتھر نکال کے مارنا شروع کر دیا کرتے, بھاگے نکل کے لوگ آتے. اب بھی چاہنے والے بولے نعرے معتقد ہیں, بولے دو مصیبت کے پتھر منگا تو برداشت نہیں کر رہے تھے, بولے بھگا دیے. اس کو بولتے ملامتیاں. بزرگان دین میں بعض بزرگ ایسے رہتے تھے, سب نہ رہتے, سب اخار سے بھی رہے, اور بعض تو کوشش یہ کرے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت پیدا ہو, اس واسطے کہ اس کے ذریعے اصلاح ہوتی لوگوں کی. مگر وہ اللہ والے لوگ تھے, ان کی نیت وہ تھی. اب اگر کوئی مذہبیت کو اس بیچ میں لا کر کے لوگوں سے عزت اور مرتبہ چاہے تو وہ تو ریا ہے. تو جیسے آپ سے میں عرض کیا, حب جاہ میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں سے ایک ریا ہے, اور یہ بدترین میں ریا کسے بولتے جناب, ریا بولتے اصل میں عربی زبان میں دکھاوا کرنے کو, دکھاوا ریا, اور اصطلاح میں بولتے اعمال و عبادات میں مخلوق پر نظر رکھنا اور حق نظر سے چھپ جائے, حق نظر سے چھپ جائے, مخلوق پہ نظر رہے. مطلب کیا ہے, آپ دیکھنا کوئی بھی نیک کام کرے تو اب نیک کام بہت ہے, بہت بڑا نیک کام ہے بات کرنا, لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں, بھلائی کی طرف بلا, نیکی نہیں ہے یہ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زمرے میں آتا ہے. لوگوں کو نیکی کا حکم دو, اللہ تعالیٰ فرمائے بدی سے روکو, نیکی کا کام ہے یہ. نماز عبادت ہے اللہ کی, تلاوت اچھے انداز میں کرنا قرآن بہت نیکی کا کام ہے. اور بھی جو چیزوں کو آپ دین عبادت نیکی سمجھتے, اس کو مخلوق کے واسطے کرنا, تعریف پانے, اس کو بولتے ریا, اور یہ ہے حرام. بلکہ بعض احادیث میں آیا شرک اصغر ہے, شرک اصغر. شرک اکبر بولتے, اس کو بولتے اکبر کے مقابلے میں اصغر ہے. اکبر بولتے بڑا, اصغر بولتے چھوٹا. تو اکبر شرک کیا ہے, اللہ کے جیسا کسی اور کو ماننا, ذات میں, صفات میں, افعال میں, آثار میں اللہ کے جیسا ماننا. اللہ واجب الوجود کوئی اور بھی ہے معاذ اللہ, ایسا سمجھنا اللہ کے جیسے ہے نو, شرک ہے. صفات میں اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, خالق ہے, مالک ہے, کسی اور کو سمجھنا انہیں بھی ایسی شرک ہے. مسلمان تو نہیں کرتا ہے, مگر شرک اصغر کرتا بولے سرکار, وہ ریا ہے. فرمائے ریا شرک اصغر ہے. کیسا, عبادت کس کے واسطے کرنا چاہیے کہ مسلمان کو, ہر مسلمان جانتا, چھوٹے بچے کی پوچھو نماز کس کے واسطے پڑھنا, اللہ کے واسطے. لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے میں ایسا خیال کر رہا کہ نماز تو میں پڑھوں, نماز ہے یہ, لیکن لوگ مجھے نیک اور نمازی سمجھے, یہ ہے ریا, اور یہ ہے چھوٹا شرک. کیوں, عبادت ہونا تھا اللہ کے لیے اور شامل کسی اور مخلوق کو کر دیا, تو انہیں کیا کر دیا, عبادت میں شریک کرا, تو اس کو بولے ریاکاری اور شرک اصغر. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہے, بیٹھے بیٹھے حضور کے چشمے مبارک سے آنسو نکل گئے. تو وہ عرض کے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ میری امت شرک میں تو مبتلا نہیں ہوں گی, یعنی ساری امت
بت پرستی نہیں کریں گی, ستارہ پرستی نہیں کریں گی, مگر مجھے یہ خوف ہے کہ میری امت چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جائیں گی. تو وہ صحابی پوچھا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو بولے وہ عبادت ریا کی وجہ سے کریں گے, دکھاوے کے واسطے کریں گے. اور اسی سے متعلقہ ایک دو اور اصطلاحات ہے جو ریا کے درجے میں تو برے نہیں ہیں لیکن ہے وہ بھی برے. جیسے اس میں خود بینی بولتے, یہ فارسی لفظ ہے, خود بینی بولتے, بینی بولتے دیکھنے کو بولتے, خود بولتے اپنے کو دیکھ لینا. اپنے کو دیکھنا مطلب اپنے کو خیال کر لینا, اپن اچھے ہے, اپن بہت اچھے ہے, یہ رہتا نا, اس کو خود بینی بھی بولتے, عربی میں اس کو نخوت بولتے یا غرور بھی بولتے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جڑی ہوئی, خود پسندی, اپنے کو اچھا سمجھنا, بہت اچھے ہے بھائی ہم. تو ویسے لوگوں کی عادت کیا رہتی, دوسروں کو ہمیشہ تنقید کرتے رہتے. آپ دیکھو کوئی بھی بار بار لوگوں کو تنقید کرتا نہیں, انہیں خود پسند نہیں ہے, مطلب انہیں میں بہت اچھا ہوں یہ نہیں بولنا چاہ رہا, انہیں برا ہے جو بول رہا نا, مطلب یہ ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں. انہوں ایسے انہوں ویسے جو بول رہا نا, انہیں تنقید کرتے جا رہا نا بار بار. علماء کو بھی کرتے, کئی لوگ مشائخوں بھی کرتے, رشتہ داروں میں کسی کو بھی کر دیتے, انہوں ایسے. تو مطلب کیا رہتا کہ لوگ کیسے ہے, دیکھو بھائی مطلب میں نہیں ہوں ایسا. تو یہ کیا ہے, خود پسندی ہے. اب اس کے بعد میں ایک آخری اسٹیج اس میں آتا خود نمائی. خود نمائی بول تو, نما بول تو دکھنا, خود نمائی اپنے کو دکھانا. اپنے کو دکھانا مطلب اپنے کو دوسروں کی نظر میں دکھانا چاہنا, یہ چاہنا کہ لوگ مجھے دیکھیں, پسند کرے, میری واہ واہ کرے. تو اس میں کچھ حد تک جائز ضرور ہے کہ آپ ایسا کر سکتے, کیونکہ کئی کام ایسے رہتے لوگوں کے, اس میں ان کو اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں لانا پڑتا نا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے, اپنے گھر میں خفل ڈال لے کے بیٹھ گیا, ڈگریاں رکھ لے کے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, تو کون آتا ہے علاج کو اس کے پاس, تو انہیں کیا کریں گا, تشہیر کریں گا میں ڈاکٹر ہوں, میری یہ ڈگریاں ہیں. تو یہ گو کہ خود نمائی ہے لیکن برا نہیں ہے نا دنیاوی حوالے سے. لیکن یہی کام اگر کوئی دیندار آدمی کر رہا, مولوی صاحب آدمی نماز پڑھ رہا, واز کر رہا, ذکر کر رہا, اور یہ چاہ رہا, اب اس میں اہم بات بنیادی یہ ہے کہ نیت کا بڑا اہم دخل ہے. کوئی آدمی اگر نماز پڑھا ہے تو اس کو پڑھنا ہی ہے. یہ بول کے کہ میں نماز پڑھا تو لوگ مجھے نمازی بولیں گے, نماز چھوڑ دیں گے کیا؟ حج فرض ہے, نہیں جا رہے ہیں کیا بولتے, نہیں میں حج کو گیا تو لوگ حاجی صاحب پکاریں گے لہٰذا میں نہیں جا رہا ہوں, نہیں بول سکتے ایسا. تو جو چیزیں آپ کے اوپر عبادت کے حوالے سے, دین کے حوالے سے ضروری ہے وہ کرنا ہے آپ کو, خالی نیت درست کر لینا ہے. نیت کیا رہنا, یہ سب اللہ کے واسطے, عبادت اللہ کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا ارشاد ہو رہا ہے, قل فرما دیجئے, ان صلاتی میری نمازیں, و نسکی میری قربانیاں, میرے مناسک, و محیایا اور میری زندگی, و مماتی اور میرا مرنا, للہ رب العالمین پروردگار عالم کے لیے. یہ ایک مسلمان کی نیت ہونی چاہیے, اور اسی سے انسان مخلص بنتا. اخلاص کیا ہے اس آیت میں سمجھا دیا گیا. آپ کی نماز ہو, آپ کے مناسک ہو, عبادت ہے. حیات و ممات کہہ کر کے آپ کی پوری زندگی کو گھیر دیا گیا. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نماز پڑھے تک ہی آپ نمازی اور اللہ کے بندے ہیں, آپ ہر وقت اللہ کے بندے ہیں. حیات و ممات پوری آپ کی اللہ کے لیے ہو. اخلاص کا اس کے اندر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور ریا کی جو خصلت ہے اصل میں یہ نکلتی ہے منافقت کی کوک سے. معمولی مرض نہیں ہے, اس واسطے اس کو چھوٹا شرک کہا گیا, کیونکہ منافقین کرتے کیا تھے, منافقین نماز پڑھتے تھے, منافقین کئی جہاد میں بھی شریک ہوئے, حج میں شریک ہوئے, روزے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پھر بھی منافق کے منافق رہے. کیوں؟ وہ یہ سب کام دکھاوے کے لیے کرتے تھے, ریا, دکھاوا خالی, اللہ واسطے نہیں کرتے تھے. تو اگر یہی کام کو مسلمان کرے گا تو وہ بھی منافقوں کی روش پہ چل رہا ہے نا بھائی, ان کے طریقے پر چل رہا ہے. اس واسطے قرآن مجید میں وہ چھوٹا سورہ جو سب مسلمانوں کو یاد رہتا اور نہیں ہے تو افسوس ہے, سورہ ماؤن, اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, وہ جو سورہ ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فویل للمصلین. کیا معنی ہے فویل للمصلین, کہ مسلین کس کو بولتے ہیں, مسلی کی جمع ہے, مسلی مسجد کے نماز پڑھنے والے کو بولتے, مسلین جمع ہے مسلی کی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فویل, فا اضافی ہے, ویل, ویل بولے تو خرابی ہے, ایک معنی ہے اس کے, اور ویل بولتے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, بولے حدیث میں آیا. تو ویل ہے, ویل بولتے جہنم ہے یا خرابی ہے, کس کے لیے, مسلین کے لیے. کبھی کوئی مولوی صاحب بول دیے اے مسلیو تمہارے لیے خرابی ہے, وہ تو پوری مسجد ٹوٹ جاتی ہے ان کے اوپر. ایسا بولے آپ, مسلیوں کو خرابی, نمازی کو خرابی ہوتی, نمازی کو تو بھلائی ہے, نمازی کے لیے تو خیر ہے, نمازی کے لیے تو دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریفیں اور انعامات ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے فویل للمصلین, خرابی ہے مسلیوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے. کیوں ہے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں سستی کرتے. یہ نہیں فرمانا کہ نماز نہیں پڑھتے, مسلی ہے انہیں, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انہیں نمازی ہے, مگر کرتا کیا, سستی کرتا. اب سستی کس سے بولتے ہیں, اس کی تفسیروں میں بہت باتیں لکھے مفسرین. بعض بولے وقت پہ نہیں پڑھنا, بعض بولے خشوع خضوع سے نہیں پڑھنا, بعض بولے طہارت صحیح نہیں کرنا, کئی اس کے. مگر وہ جو بھی نماز کے حوالے سے سستی کے کام ہے وہ سب آگے اس میں بولے. تو وہ نمازیوں کے لیے نماز پڑھ کے بھی خرابی ہے جو سستی کرتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, وہ جو ریا کرتے ہیں, دکھاوے کی نماز پڑھتے, یعنی یہ چاہتے کہ ہماری نماز کے ذریعے ہم مصلی کہلائیں, جبکہ نماز سے ان کو اللہ کی رضا مقصود نہیں رہتی. تو ویسوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ, تو یہ آیت کے تفسیر میں آیا کہ منافقین کے بارے میں آئی بولی. تو اگر کوئی مسلمانوں میں ایسا کرا تو انہیں منافقوں کا کام نہیں کر رہا. تو یہ ریا نکلی کہاں سے, منافقت کی کوک سے نکلی, اس کے پیٹ میں سے نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھے یا رسول اللہ نجات کس چیز میں, نجات بولے تو جہنم میں نہیں جانے کو بولتے,
جنت مل جانا، جہنم سے بچ جانا، اس کو بولتے ہیں نجات۔ تو نجات کس چیز میں ہے؟ تو حضور فرمائے تو اللہ کی عبادت کرے اور ریا نہ کرے، اللہ کی عبادت بھی کرے اور ریا نہ کرے اس میں، یعنی اللہ واسطے عبادت کرے۔ اور ایک حدیث میں قیامت کے دن جو ہے کیا ہوگا، بعض لوگوں کو حساب کتاب کے واسطے لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا میرے بندے تو کیا عمل کرا؟ تو اعمال بہت سارے کرتے نا جی ہم، مگر بعض وقت کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی دیکھو، بعض آدمی کو بعض عمل کے اوپر بہت فخر رہتا، 25 عمرے کرا بھائی، بولتے بولتے پھرتا، میں ایسا کرا دین میں مبلغ ہوں، میں کیا تبلیغ کیا نہیں کرا آپ کو نہیں معلوم ہے، ہر ایک عمل پہ فخر رہتا، علم پہ رہتا، کسی کو وعظوں پہ رہتا، اپنے کسی کو کسی پہ رہتا۔ تو ویسا قیامت کے دن میں پیش ہوں گا، اللہ پوچھیں گے بتا تو کیا عمل پہ ناز کرتا؟ تو ایک جنا بولیں گا اے اللہ میں جہاد کیا تیری راہ میں، اور جہاد میں تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو صحیح بول رہا تھا، تو جہاد بھی کیا اور تو اپنی جان بھی قربان کرا، مگر تیری نیت یہ تھی اس کے ذریعے لوگ تجھے مجاہد بولیں، تیری تعریف اور تیری توصیف و واہ واہ ہو، تو فرشتوں کو کہوں گا لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو، مجاہد صاحب چلے جائیں گے جہنم جہاد کر کے۔ پھر ایک کو لا کے پوچھیں گے کہ تم کیا کرے بولو، تو انہیں بولیں گا کہ الہی میں جو ہے دین کی بہت خدمت کرا، لوگوں کو دین کی باتیں بتایا، پیغام پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ سب کرا، مگر تیری نیت کیا تھی؟ لوگ اس کے ذریعے تیری عزت کرے، واہ واہ کرے، تیری تعریف کرے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، تو بولے اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ اور ایک کو پکڑ کے لائیں گے، اس سے پوچھیں گے تو کیا کرا؟ تو بولے میں قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، تو اس کو بھی یہی حکم ہوں گا تو پڑھایا سب کرا، مگر نیت کیا تھی؟ لوگ تجھے خاری کہیں، تیری عزت کرے۔ سخی صاحب کو لائیں گے، سخی صاحب کا بھی وہی حال ہوں گا، سخی بولتے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کو، انہیں بھی بولیں گا میں تیری راہ میں خرچ کرا مولا، تو بولیں گے تو خرچ تو کرا لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تجھے سخی داتا بولے۔ تو ذرا غور کرو اس حدیث پاک میں، آپ آدمی عمل نہیں کرا اور اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا بولے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے نا جی، بے نمازی ہے، تاریک نماز ہے، جہنم میں ڈالو، جھوٹا ہے جہنم میں ڈالو۔ یہ جو کام بیان ہو رہے ہیں، جہاد کرنا، سخاوت کرنا، قرات قرآن، تبلیغ، عالم فاضل، یہ تو بہت بڑے بڑے کام ہیں نا دین کے اندر، کر کے جہنم میں جائیں گے، نہیں کر کے جا رہے ہیں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، میں کر کے کیوں جا رہا؟ کر تو رہا ہے مگر اس میں نیت اچھی نہیں ہے اس کی۔ ہمارے دین کی بنیاد نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک میں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ایک مسلمان کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ دین کا کوئی کام ہو جس کو آپ دین سمجھتے، دنیا کا کوئی کام ہو وہ سب اللہ کے لیے ہونا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تو عبادتیں ہیں، اس کے علاوہ ماں باپ کی خدمت ہو، کھانا پانی ہو، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہو، نیت کیا ہو؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے، میں اللہ واسطے کروں، اس کو بولتے ہیں اخلاص۔ اور یہ ریا کی ضد ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے، کہتے بہت بڑا گڑھا، اس کی بہت صفات حدیث میں آئی کہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کا نام ہے کہتے جب الحزن، حزن بولتے غم کو، غم کا گڑھا، اس کا نام کیا ہے؟ غم کا گڑھا۔ تو سرکار فرمائے جہنم میں ایک گڑھا ہے، اس کا نام یہ ہے غم کا گڑھا، اور وہ غم کے گڑھے میں تم کو معلوم کہ کون ڈالے جائیں گے؟ وہ ایسا گڑھا ہے، حضور فرمائے جہنم 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی، یعنی جہنم میں بھی اتنا خطرناک ہے وہ کہ جہنم ڈرتی اس سے۔ تو اس میں کون ڈالے جائیں گے معلوم؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ نہیں معلوم۔ تو حضور فرمائے میری امت کے علماء ڈالے جائیں گے، اللہ جو ریاکاری کرتے، دکھاوا کرتے، یعنی کیا مطلب؟ علم سکھانا اللہ واسطے ہے نا، واضح و نصیحت اللہ واسطے ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنا، دعوت دینا اللہ واسطے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ اس کے ذریعے میں نام کما لوں، عزت کما لوں، لوگوں کے جو ہے ہاتھ پاؤں چمانے سے تسکین پاؤں، بہت خوشی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں پڑے تو ایسا اگر کوئی کر رہا تو اللہ واسطے کیا کر رہا؟ پھر یہ اپنے واسطے کر رہا، دین کو استعمال کر رہا، تو اس کو بولتے ہیں ریا۔ تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ اور قیامت کے حدیث میں آیا ہے ریا کرو پکارا جائے گا، اے ریا کرو جاؤ اپنے عمل کا بدلہ ان سے لے لو دنیا میں جس کو دکھانے تم کرتے تھے۔ تو کون دیں گا جی اس دن بدلہ سوائے اللہ کے؟ پورا اختیار اللہ کا ہوگا، پورا جو ہے تصرف اللہ کا ہوگا، للہ الواحد القہار، اس کی شان قہاریت ہوگی غالب، تو ان کو یعنی بے عزت کیا جائے گا اس طرح کہہ کے۔ تو یہ سارے آیات اور احادیث سے کیا بات پتہ چلی؟ ریاکاری بدترین خصلت ہے۔ تو اب یہ جو ریاکاری ہے جناب، یہ بعض چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب لوگوں میں یہ چیزیں دیکھ کے ہم ان کو بجائے اس کے کہ ٹارگٹ کریں کہ دیکھو انہوں کر رہے ہیں، ہم اپنے میں دیکھ لینا یہ کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں ایسا، یہ مقصود ہے یہ بیان کرنے سے۔ ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کو یہ جو کچھ تھرمامیٹر دیا جا رہا ہے اس سے آپ دوسروں کے بخار کو ٹیسٹ کریں، اپنا بخار ٹیسٹ کرنے کے واسطے ہی۔ تو ایک بدن کے حالت سے ظاہر ہوتی ہے بولے بزرگان دین ریا۔ بدن کی حالت سے مطلب بعض لوگ کیا کرتے، زرد چہرہ ایسا یعنی پیلا چہرہ بنا لیتے، لوگ سمجھنا بہت دیندار آدمی ہے، روزے روزے بہت رہتے، شاید اس واسطے ایسی حالت ہو گئی۔ یا بعض لوگ بدن کمزور ہو جاتا ان کا، اس سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، بہت سخت روزے رہنے کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی۔ یا بعض لوگ طبیعت کو بنا لیتے جھنجھلاہٹ، یعنی ایسا پتہ چلنا ان کی جھڑکیاں دینے کی عادت سے وہ بہت غم ہے ان کو آخرت کا، دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں دکھ رہی، اس واسطے غر 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 کرنے بلکہ ایسا سمجھنا بلکہ عادت بنا لیتے ویسی۔ یا جو ہے بعض جنے حالت ڈال لے کے رہتے یہ بتانے کے واسطے کہ دنیا کے آسائش سے، دنیا کی آرائش سے میرے کو کیا کام بھائی، بہت اللہ والا آدمی ہوں میں۔ تو یہ ساری چیزوں سے ظاہر ہو سکتا ہے بدن کے حوالے سے۔ ایسے ہی کپڑوں میں بعض جنے کیا کرتے ہیں، یا تو بہت مذہبی کپڑے پہن کے بتاتے کہ ہم بہت مذہبی ہے، مذہبی کپڑے پہننا ہے مسلمان کو ویسے تو، مثلا علماء جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس پہننا، لیکن عالم نہیں ہے تو عالموں کے ساتھ لباس نہیں پہننا، مشائخ نہیں ہے تو مشائخوں کے ساتھ نہیں پہننا۔ اب آج کل کیا ہو گیا، آدمی کے اندر اہلیت تو نہیں ہے، صفوں میں شامل ہو جا رہے ہیں کپڑے پہن لے کے،
जामा जेबी भी अजीब शय है, ऐसे वैसे भी नज़रों में खटक जाते हैं, कहते वो हाल बना लिया अपना, तो वैसा भी नहीं करना। एक मुसलमान के सादगी के साथ जो मुसलमानों का लिबास है वो पहनना। तो नौजवान वगैरह तो मुसलमानों के लिबास से भी बेजार है, मुसलमानों में कई लोग हैं मुसलमानों के नामों से, जो मजहबी नाम है, बेजार है। ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं, बोले तो ख़ास तौर पे औरतों के अंदर एक बहुत बुरी आदत आजकल की, आगे बोलूँ मैं आपको। बच्चे पैदा हुए तो पहले तो हक़ है बच्चों का नाम रखने का बाप का। किसका हक़ है ये? बाप का हक़ है। अब चलो माँ बाप अंडरस्टैंडिंग करके रख लेना चाह रहे हैं तो रख ले सकते, माँ से पूछ ले रहा हूँ भाई तुम भी बोलो तुम्हारी औलाद है क्या नाम रखना है, तो उन्हें मशवरा दे सकती, मगर उसमें भी झगड़ा करके ये भी हाईजैक कर लिए हम ही रखते बोलते। अब उसके बाद उन्हें इंटरनेट खोल के बैठ रही, इंटरनेट पे कैसे नाम देखती उन्हें, ऐसा नाम रहना यूनिक, यूनिक बोलते हैं अंग्रेजी में, यूनिक बोलते हो, दूसरों का नहीं रहना वैसा, मेरा बच्चा है इसके जैसा नाम किसी का नहीं रहना। वो शौक में लैया मलैया बालैया तो हिंदी तेलुगु में बोलते होंगे, उर्दू में वो मान निकले से नाम रख ले रहे। तो बहरहाल बुरी बात है ये, हमको अपने नामों पे फ़ख्र होना चाहिए। वो हस्तियाँ जो हमारे लिए बायस फ़ख्र बायस नजात है उनके नाम रखो, अंबिया के नाम रखो, औलिया के नाम रखो। एक ज़माना था 5-10 बच्चे कहीं रहे तो 2-3 बच्चों का नाम गौस खाजा होता था। अब आजकल आप बोलो कोई औरत को रखो गौस हिम्मत कर तो उन्हें बोलती पुराना नाम है, बोलती बुरा है नहीं बोल रही, उन्हें पुराना है बोल रही। ऐसे पुरानों के ऊपर तुम्हारे लाखों नए कुर्बान हैं, जिनकी वजह से लाखों अल्लाह के बंदे राहयाब हुए, मंजिल मकसूद को पहुंचे, उनकी बरकतों से दुनिया आखिरत जिनकी संवर गई। अब वो क्या नाम रखने, अगर मैं दोहराऊंगा और किसी के बच्चे का वो नाम होगा तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस करेंगे, बल्कि नहीं बोल रहा हूं, मगर इतना जरूर समझ लो कोई अल्लाह वालों से निस्बत का नाम तुम्हारे बच्चों का नहीं है तो नाम अच्छा नहीं है। वो अल्लाह वालों से निस्बत होना, अच्छे नाम रखो। सरकार क्या फरमाए, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, अल्लाह को पसंद है नाम ये, क्यों? अब्दुल्ला तो हुजूर है, अब्दुर्रहमान तो मेरे सरकार है, अब्दे कामिल तो उन्हीं है, तो इस वास्ते अब्दुर्रहमान तो सिर्फ वही हो सकते, बाकी सब उनके सदक़े में अब्दुर्रहमान है। तो अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रखो, हुजूर के नामों पे रखो। गुलाम मुस्तफ़ा ऐसा रखते थे, गुलाम गुलाम नहीं रखते, मेरे बच्चों गुलाम है उन्हें, अरे किसका गुलाम है वो देख, जिनसे निस्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी कई खताएं बख्श देंगे, गुलामी की निस्बत की वजह से। बादशाह जिनके गुलाम होने पर फख्र करते थे, उनके नाम के साथ गुलामी की निस्बत पे नाम रखने में शर्मिंदगी महसूस हो रही, फिर किसके साथ अपना ताल्लुक कायम करके बताते तुम लोग? बहुत बुरी बात है, ऐसा ये माहौल पैदा हुआ। कई मैं नाम बच्चों को देता हूँ, लिए बात में बोलते कोई नया नाम दो, कहते क्या बात नया नाम दो, समझ में नहीं आया मेरे को। अल्लाह ताला ने एक तौफीक दे, किसी को बेजा तनखीद करना नहीं है, मगर बता रहा हूँ ये खराबी है, मुनकरात है, ये इससे बचना। अच्छे नाम रखो ताकि बरकत है अपने बच्चों की ज़िंदगी में। इस तरह भाई ने गुफ्तार में बताते, वजीफ़ा पढ़ लेते रहते हमेशा अल्लाह अल्लाह बताते। अब नीयत देखो, इसमें नीयत का दखल है, मैं किसी को ऐसा कर रहे हैं तो तनखीद नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई गालियाँ दे रहा गाने गा रहा तो उससे अच्छा उन्हें अल्लाह अल्लाह पढ़े ना भाई, लेकिन नीयत क्या रखो, अल्लाह को याद करने की रखो। ये बताना नहीं कि हम बहुत अल्लाह को याद करने वाले, बहुत जिक्र करने वाले नहीं। इस वास्ते बुजुर्गान दिन इसमें भी एहतियात बढ़ते, जिक्र खफी बताए कई मुरीदों को, बोले दिल में याद कर ले, तू मुँह भी न कुआला, लोग देख के बोलेंगे बहुत नेक बनना चाह रहा, बोले दिल में कर ले। अलबत्ता एक बात ये जहन में रखो कि अल्लाह ताला की इताअत के हवाले से ये कह करके इसमें रिया हो जाएंगी, मैं अमल नहीं करूँगा, बोलना गलत है। मसलन 5 वक्त नमाज है, मर्द आदमी को जाके जमात से पढ़ना है, मैं जमात से 5 वक्त गया तो लोग बोलेंगे बहुत नमाजी है, रिया हो रही, मैं नहीं जाता, नहीं बोल सकते, जाना है, नीयत सही कर लेना है। नीयत अगर आपकी ख़राब है कि इससे ऐसा ख्याल आ रहा तो दिल से हटाओ नीयत को, नीयत की दुरुस्ती इसमें बहुत अहम है। इखलास नीयत से ताल्लुक़ रखता है ना भाई। इस वास्ते हदीस शरीफ में क्या आया, सरकार फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है इखलास बोल तो खालिस हो जाना। खालिस बोले तो किसी चीज़ की आमेजिश मिक्सिंग ना हो किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं खालिस, प्योर। दूध प्योर क्यों बोलते? पानी नहीं मिला हुआ रहना, शक्कर नहीं मिली हुई रहना, कोई और चीज़ नहीं मिली हुई रहना, खाली दूध रहना, तो उसको खालिस बोलते। तो ऐसे ही नीयत में इखलास क्या है, खालिस हो जाना क्या है, कोई भी चीज़ अल्लाह के लिए हो, जीना मरना अल्लाह के लिए हो, खाना पीना अल्लाह के लिए हो, बीवी से गुफ्तगू करना अल्लाह के लिए हो, नमाज़ पढ़ना भी अल्लाह के लिए हो, और भी इबादत जिसको समझते वो भी अल्लाह के लिए हो। तो सरकार फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता, इखलास मेरे भेदों में से एक भेद है जिसे मैंने अपने उस बंदे के दिल में रखा है जो मेरा दोस्त है। इखलास अपने दोस्तों के दिल में डाल देता अल्लाह, तो जिसके दिल में इखलास है वो अल्लाह का दोस्त है। तो नीयत खालिस करने के लिए ज़रूरी है अजीज़ों कि इसमें मेहनत की जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इबादत को, बुजुर्ग कहते हैं, ऐसे ही छुपाए जैसे अपने ऐबों को छुपाते। तहज्जुद की नमाज़ सबसे अफजल तरीन नफिल नमाज़ है, लेकिन आपको मालूम जमात से नहीं पढ़ सकते वो, सिवाय रमज़ान के। रमज़ान में नफिल चीज़ इबादत की भी जमात का हुक्म है बोल के पढ़ सकते, वरना तहज्जुद बोलते किसे, तन्हा पढ़ने को बोलते, रात में उठ के पढ़ने को बोलते, जब सब सो रहे हो। क्यों? इखलास पैदा होता है। वो नमाज अल्लाह वास्ते पढ़ते। जमात को आए तो फिर भी ख्याल आ सकता मैं नमाजी हूँ, बल्कि लोगों को ख्याल आना। एक बुजुर्ग कहते 30 साल की नमाज़ें ख़ज़ा करे, कहते कितने साल की? एक दिन उन्होंने नमाज में लेट हो गए तो पीछे सफ़ में नमाज़ पढ़े तो ख्याल आया मैं 30 साल तक पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ा, आज पीछे उन लोग क्या ख्याल करे होंगे। तो उन्होंने ये समझे कि 30 साल में नमाज इस वास्ते पढ़ता था कि लोग क्या ख्याल करेंगे, पूरी नमाज़ें दोहराए कहते। उसी को बुजुर्ग बोलते, देखो आप ऐसे ऐसे अल्लाह वाले लोग गुजरे। और इखलास की बड़ी ख़ुव्वत है जनाब। हदीस शरीफ में आया, अल्लाह तबारक व तआला जब ज़मीन को पैदा फरमाए तो ज़मीन बहुत तेज़ फिर रही थी कहते, तो अल्लाह ताला पहाड़ों को पैदा फरमा के उसके ऊपर नसब फरमा दिया, तो ज़मीन की स्पीड स्लो हो गई। फरिश्ते हैरान, बोले अल्लाह इतनी ताकतवर चीज़ है, ऐसा तेज़ घूम रही इस चीज़ को आप स्लो कर दिए पत्थर के पहाड़ लगा के, तो इससे भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ आप पैदा फरमाए क्या? तो अल्लाह ताला फरमाए कहते हाँ, लोहा पैदा करा, बोले पहाड़ को रेजा रेजा कर देता। बोले तो बोले अल्लाह लोहे से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ आप पैदा फरमाए? तो अल्लाह फरमाए हाँ, मैं आग पैदा करा, आग में लोहे को डालो पानी पानी हो जाता फरमाए।
تو بولے اچھا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی پاورفل چیز ہے آگ سے بھی؟ تو بولے پانی ڈالو آگ بجھ جاتی. تو بولے اللہ آپ پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا فرمائے؟ ہاں ہوا جب وہ چلتی ہے تو پانی تھر تھراتا. بولے تو اللہ آپ ہوا سے زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا فرمائے؟ تو بولے انسان ایک ہاتھ سے صدقہ دیا تو دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہوتا. بولے تو اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت کیا بنیاد پہ بیان کرے؟ اس میں اخلاص، اللہ واسطے، اللہ واسطے. تو اپنی نیت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نیکی کے کاموں کو، اپنے دین کے کاموں کو ہم چھپائیں. اللہ واسطے کرنے کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو کام فرض ہے وہ تو کرنا ہے، جیسا جماعت سے نماز پڑھنا ہے، سنت کے مطابق داڑھی رکھنا موقع ہے، رکھنا ہے. یہ بول کے کہ نہیں داڑھی رکھا تو لوگ نیک سمجھ رہے بلکہ میں منڈوا لے رہا ہوں، گردن منڈوا لو اور نیک سمجھتے کرتے، ویسا نہیں کرتے نا. اپنی جان کی فکر ہے پوری. تو پھر سنت کے مطابق اپنے چہرے بنانا، لباس سنت کے مطابق، اس کو ریا نہیں بولتے، دل نیت صحیح کرنا، سنت کے لیے کروں بول کے رکھنا، حکم رب کے لیے جا رہا ہوں مسجد کو، یہ نیت اپنی اصلاح کرو. اب دیکھو عزیزو، یہ تو ہے ریا جو چھوٹا شرک ہے. اب اس کے بعد شاخیں ہیں، جیسا بولا میں، خود بینی، خود پسندی. تو دور حاضر میں خود نمائی بہت ہو گئی. خود نمائی بولے تو اپنے آپ کو لوگوں میں فیمس کرنا. تو اس کا ایک بہترین ذریعہ دور حاضر کے ہمارے لوگوں کو جو نصیب ہوا ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا. سوشل میڈیا نمائش اور خود جو ہے نمائی کا ایک زبردست ذریعہ بنا ہوا ہے آج کل. اور خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو تو خود ہمارے بڑے بگاڑ لیں، بچوں کے ہاتھ میں فونہ دے دے رہے ہیں، فوٹوਆਂ کھینچو، ویڈیو بناؤ. اس کو برا سمجھ رہے نہیں، خود برا ہے بھائی، یہ دین خراب ہو رہا ہے اس سے. ایسا خراب ہو رہا بولے تو انہیں بچپن سے خود پسند اور خود نما بن رہا. ریلا بنانا، کلپا بنانا، فوٹوਆਂ لینا، پھر اس کو صاف کرنا، پھر دیکھنا، بڑا کرنا، چھوٹا کرنا. اس سے کیا ہو رہا؟ اپنی محبت دل میں اپنے پہ عاشق ہو جا رہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا. کئی لوگوں کی عادت کیا رہتی ہے، ہوٹلوں کو بڑے بڑے جا کے آئے تو ویڈیو بنا کے ڈالتے، فوٹوਆਂ ڈالتے، میں فلاں ہوٹل میں گیا، بریانیاں کھا کے آیا. میرے کو بھی کئی لوگ ڈالے، سمجھے آپ، وہ ڈالتے رہتے. بعض لوگوں کو عادت رہتی ہے، یہ بھی بری عادت ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی نہیں رہتی. پہلے تو یہ تصویر وصویر ضرورتاً ہمارے علماء کھینچنے کی اجازت دی ہے، عادتاً نہیں جیسا ہو گئی. بلکہ اتنی بے احترامی ہو رہی ہے آج کل، میں دیکھ رہا ہوں کئی عالموں کو، بلکہ اپنے مرشدوں کو، حضرت کر رہا ہے ایک سیلفی لے لیتا ہوں آپ کے ساتھ. کتنی بری بات ہے، اس کو بری بات نہیں سمجھ رہے. سیلفی مرشد کے ساتھ برابری میں ٹھہر کے اتار رہا فوٹو نے. تو اب اتنا یہ چیز یعنی چھا گئے لوگوں کے ذہنوں پہ، اگر آپ منع بھی کر رہے ہیں تو اس کو رک رہے بھی نہیں، اور بول رہے والے کو برا سمجھ رہے ہیں. کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں صاحب، کدھر جا رہی دنیا؟ بھائی مقاصد کیا ہے آپ کے؟ یہ سب دیکھو، کوئی بھی چیز میں بلانا ڈپینڈ کرتی ہے مقصد کے اوپر. اب جیسا یہی چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر یہ ریکارڈنگ کے دوران میری نیت یہ ہو اس کے ذریعے سے اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام، اللہ والوں کی باتیں، اچھی اچھی باتیں دور دور لوگوں کو پہنچے، 100 سن کے 10 بھی عمل کرے، اللہ اس کے ذریعے میری بخشش فرما دے، تو میری نیت کے حساب سے یہ کام ثواب کا باعث ہو گیا، دین کا کام ہو گیا. اگر میری یہ نیت ہو وہ تو اللہ دل میں کیا ہے اللہ جاننے والا، کہ اس کے ذریعے لوگ میرے کو واہ واہ کریں، میرا دور دور تک چرچا ہو جائے، میری عزت ہو جائے، لائکس ملے میرے کو، لوگ فالو کرو میرے کو، بہت میری واہ واہ ہو دنیا میں. غارت ہو گیا میرا سارا عمل. الٹا یہ کر کے قیامت کے دن وبال بن جائیں گا. نہیں کرتا تو اچھا تھا، گھر میں بیٹھتا بیوی بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ان کے حقوق ادا کرتے رہتا تو میرے کو ثواب تو بھی ملتا تھا. تو اگر کوئی یہ نیت کسی بھی کام سے یہ کر لے رہا کہ اس کے ذریعے اس کو عزت ملے، شہرت ملے، یہ چیز دین کو برباد کرتی ہے اس کی. تو یہ سیلفیاں لینے کو، یہ ہر جگہ کے فوٹوਆਂ بار بار لینے، اپلوڈ کرنے، کئی لوگ ہیں سستی شہرت کے واسطے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. نیوز چینل والے جھوٹے نیوزاں بنا کے عام کرتے تاکہ ہمارا چینل فیمس ہو جائے. میں نوجوان بچوں کو دیکھ رہا ہوں ہر چیز کی ریل بنا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہر کام مومن کا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، رسول کی خوشنودی کے لیے، دین کے لیے ہونا چاہیے، بامقصد ہونا چاہیے. ہم کیا حیثیت رکھتے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ کتنے دنیا میں نامور آئے، کہاں گئے آج؟ دیکھو آپ، پتہ نہیں ہے ان کا کیسے کیسے دنیا میں عزت والے، شہرت والے، مرتبے والے، شان والے آئے. آج کیا ان کا انجام ہے، کیا ان کا حشر ہے، کہاں پڑے ہوئے، کدھر ہے، دنیا جانتی بھی نہیں. رہے نام اللہ کا. تو اس واسطے جس کا نام رہنے والا ہے اس کے نام کا چرچا کرو، اس کے نام کی بڑائی کرو. اب اللہ چاہیں گا اس کے ذریعے تمہارا نام ہو جائے. آرزو مت کرو اس کی، اپن آرزو نہیں کرنا. دیکھو کبھی بزرگان دین ہیں، ان کے نام دنیا میں عام ہے نا، تو کیا وہ لوگ اس کے لیے کام کرے؟ کیا اس کے لیے وہ لوگ محنتیں کرے؟ انہوں اللہ کے رسول کی محبت میں جو خدمت دین کی کرنا تھا کرے. اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا. لیکن خدا کی قسم وہ اپنے لیے نہیں کرے کام. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جتنے بزرگان دین ہیں، جیسا آج کل کے بہت سے لوگ ہو گئے سوشل میڈیا کے مولویاں، سوشل میڈیا کے علماء، جو ان کا کام یہی ہے کہ ایسا کچھ تو بھی کام کرتے رہو جس سے لوگوں کے اندر اپنا نام ہو. یعنی کیا کرتے اس کے واسطے اختلافی مسائل کو اٹھانا، ایک دوسرے پہ بیجا تنقیدیں کرنا، ذلیل کرنا، انہوں کچھ بولے تو اس کا جواب دینا، کیا بولے تو ہم رد کر رہے ہیں. اس کا ایک پلیٹ فارم مل گیا تماشے کرنے کے واسطے، اور اس کا مس یوز ہو رہا، غلط استعمال. جو کر رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں میں، ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں، ورنہ یہ بات پکڑ کے بولیں گے کہ آپ تو خود سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور ہمارے کو بول رہے ہیں. ویسے میری شروع سے یہ پسند بھی نہیں ہے، خواہش بھی نہیں ہے. یہ زیادہ تر ہمارے جو سلسلے کے نوجوان ہیں، خاص طور پہ میرے جو تیسرے نمبر کے بھائی احمد پاشا صاحب یہ سلسلہ شروع کرے تھے وہ کووڈ کے وقت. وہ بھی کئی کو تو خانخواہ میں ہمارے الحمدللہ جو مجالس محافل ہوتے تھے، کووڈ کی وجہ سے وہ سلسلہ سب منقطع ہو گیا تھا. پبلک جمع نہیں ہونا بلکہ تاکید تھی نا.
تو ویسے حالات میں بھی ہم کیا کر رہے تھے، گھر کے جو افراد تھے ان کو لے کے بیٹھ کے یہاں خانقاہ شریف میں ذکر کر لے رہے تھے، اور گھر والے جو بھی میرے ساتھ بیٹھتے تھے میں کچھ باتیں ان کو بیان کر دیتا تھا اللہ رسول کی، تو انہوں بولے کہ بھائی گھروں میں ہے سب لوگ اور جس کی وجہ سے وحشت میں مبتلا ہے، کچھ نہ کچھ بات، اور کئی جنے جو خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بے چینی ہے، آنے سے کریں تڑپ ہے ان کو، اور انہوں کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی باتیں سننا چاہ رہے ہیں، تو ہم کوئی ذریعے سے ان کو پہنچا دیں گے، تو اب اگر اللہ یہ سہولت دیا تو اچھی بات، اچھی نیت کے ساتھ پہنچانے میں کیا حرج ہے، بلکہ انہوں شروع کریں۔ یہ کرنے کے بعد سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، کئی لوگ جو ہمارے بیرون ملک سلسلے سے وابستہ یا عقیدت مند ہے جو یہاں شریک نہیں ہو سکتے، کئی خواتین ہیں جو نہیں آ سکتی اپنے گھروں میں بیٹھی، کئی ضعیف لوگ ہیں جو نہیں آ سکتے، ان کو بہت فائدہ ہو گیا، تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ حالانکہ شروع میں اس کے بارے میں منع ہی کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ بات سمجھ میں آئی میرے کو کہ ٹھیک ہے بھائی ہو رہا، میں یہ کوشش کر رہا ہوں اللہ نیت میری صحیح رکھے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے جو اصل مقاصد ہیں وہ میرے پیش نظر رہے، اور ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ دور حاضر میں جو نمائشی معاملات ہو رہے ہیں، دیکھو کاروباری آدمی ہے، کوئی سیاسی آدمی ہے، اس کو اپنے کاموں کی تشہیر کرنا یہ اجازت ہے، منع نہیں ہے، علماء اس میں اجازت دی، کیوں ایک لیڈر ہے انہیں کیا لیڈری کر رہا لوگوں کو معلوم ہونا تاکہ اس کو خدمت کا موقع دینا، اوڑ ڈال کے انہیں کر لے رہا، مگر اس میں بھی انہیں جھوٹے باتیں نہیں کرنا اپنی تشہیر کے ذریعے، اور جو ہے کسی کی حجو نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، ویسے طریقے سے تشہیر کرنے کی اجازت دی علماء۔ ایسے ہی کوئی کاروباری آدمی ہے اپنا بزنس لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہا تو اجازت ہے اس میں، بھائی اب پیپر میں جب ایڈورٹائزمنٹ ڈال سکتا ہوں تو اس پہ ڈالنے کیا ہوا، ڈال سکتے، مگر اس میں دھوکے بازی نہیں ہونا، جھوٹ نہیں ہونا، بے حیائی نہیں ہونا۔ کئی ایسے کاروباری لوگ ہیں جو عورتوں کو لاتے بیچ میں، منع ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ جو جائز حدود کے اندر اپنے کاروبار کی تشہیر ہے تو اس کو وہ کہ وہ نمائشی کام ہے لیکن اس میں گنجائش ہے، مباح ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن مذہبی کاموں میں ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اپنی مذہبیت لوگوں کے اندر یعنی اپنا مذہبی ہونا، اپنا پارسا ہونا لوگوں میں جو ہے ظاہر کرنے کے لیے تشہیر کرے، تو اس کا سارا عمل بیکار ہے۔ کیوں کئی لوگ آئے عمرے کو جاتے ویڈیو ڈال لے رہے ہیں، کعبے کے سامنے ویڈیو لے رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، کعبہ سیلفی لینے کی جگہ ہے جی، کئی تو جوڑے جا کے ٹھہر کے میاں بیوی شادی کے بعد کہتے کہتے عمرے کو اچھا کرے بھائی، اللہ تعالیٰ توفیق دیا، ادھر ادھر لوگ جا رہے ہیں بیکار کام کرنے، تم اللہ کے گھر کو گئے، رسول کے گھر پہ گئے، عبادت کر کے آؤ، وہاں کے فوٹو وہاں کئی کو ڈال رہے ہیں، یادگار کے طور پہ لے کے رکھ لینا چاہ رہے تو رکھ لو، لیکن یہ کیا ہے کہ وہ پھیلا رہے فوٹو، کیا بولے تو کعبے کے پاس چلے، پیچھے کعبہ ہے کہتے بیک گراؤنڈ میں، ادھر بیوی ادھر میاں ڈرے ہوئے، شادی کے بعد کیسے فوٹو ہیں، استغفر اللہ۔ ایسے ہی کئی ہمارے مذہبی لوگ ہیں، ان لوگ کیا کر رہے ہیں بولے تو طواف کعبہ ہو رہا، سو ویڈیو آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اب کوئی لے کے ان کے ڈال دے رہا ان کا معتقد، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ سب کام نہیں ہونا، لیکن خود انوج کر رہے ہیں تو کیا بولیں گے، بولو آپ یہ کاموں کے واسطے مقدس مقامات ہے، تو اس سے ہو رہا کیا، اس کو سمجھ رہے ہیں معاملے، مگر ہے بڑا خطرناک کام ہے، اخلاص ختم ہو جاتا، دین کی روح ختم ہو جاتی ہے، اخلاص ختم ہوتا ہے، اخلاص دین کی روح ہے، جہاں اخلاص ختم وہاں دین ختم، کیونکہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہے، اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو، ان کی خوشنودی حاصل ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اسی بات کا جو ہے عمل کرنے والا بنائے اور ایسی ہی ہمارے خیالات کو درست فرما دے اللہ تعالیٰ۔ العزیز و ایک ضروری اعلان سماعت کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اور پرسوں 2 دن یہ مجالس جاری رہیں گی، اور پھر ہفتے کے روز سالانہ نیاز 11ویں شریف کی یہاں خانقاہ شریف میں شام 5 بجے سے منعقد ہوگی، جس میں قرآن خوانی، ختم قرآن، فاتحہ خوانی ہوگی اور آثار مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، جس میں حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ مبارک اور آپ کی مزار اقدس کے غلاف مبارک کی مرد حضرات اور خواتین کو زیارت کروائی جائے گی، تو آپ تمام اس سالانہ مجلس میں بھی ہفتے کے دن عصر کی نماز سے حاضر رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، ہم کو مولا حب جاہ سے، حب مال سے، حب دنیا سے بچائیے اے اللہ، اور جو بری خصلتیں ہمارے دین کو برباد کرنے والی ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے اور غفلت ہے، بخل ہے، ان سب سے ہم کو محفوظ رکھیے اور ان بری خصلتوں سے ہمارے سینوں کو پاک کیجیے، ہمارے اندر دیانت داری، امانت داری، سچائی، شفقت، محبت، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائیے، ریاکاری سے ہم کو بچائیے، ہم کو اپنے تمام معاملات میں مخلص بنائیے، ہم کو سچا مخلص بندہ اپنا بنا لیجیے مولا، اپنا قرب ہم کو نصیب فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اے اللہ، لوگوں کو جن باتوں کی نصیحت کرتے ہیں اس پر خود پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے مولا تعالی، ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں دنیا سے تو اے اللہ وہ چھپ جاتی ہیں، آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے مولا، ہمارے عیوب کی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی اصلاح فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔